بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے کانٹے بھی لگتے ہیں گلاب اور اس کی رائٹر ہیں سائرہ کشش۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی اس کی نظر ریڈ پورش پہ پڑی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ آج اسے انتظار کی کوف نہیں اٹھانی پڑی۔ گاڑی کے ریموٹ سے کھیلتے ہوئے زین کی اسے محض پوچھ نظر آ رہی تھی۔ گاڑی کے دونوں پچھلے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنا چھوٹا بیگ اور فائل سیٹ پر پھینکے اور خود فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوگی۔ اب چلو بھی زین، یہ کیا بچوں کی طرح ریموٹ سے کھیل رہے ہو؟ اس نے کہتے ہوئے سیٹ کی بیگ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ زین نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹرینیٹی کی نامانوس سی خوشبو محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے زین کو دیکھ کر اس کی حالت غیر ہو گئی۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا زین ہرگز نہیں تھا۔ زین کے پاس بھی ریڈ پورش تھی۔ غالباً اسی وجہ سے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ پہلے تو اپنی کمکلی پہ اس نے خود کو جی بھر کے کوسا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اجنبی کو دیکھا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ یوں چپکی ہوئی تھی جیسے ازل ہی سے اس کے چہرے کا حصہ ہو۔ وہ انتہائی وجیح شخص تھا۔ لاپرواہی سے بنائے ہوئے سیاہ گھنے بال، صاف شفاف رنگت والا کلین شیف چہرہ، اپنے لباس سے وہ کسی اونچے گھرانے کا چشم و چراغ دکھائی دے رہا تھا۔ فرسٹ ٹائم ان مائی لائف ایک سویٹ سی کیوٹ سی لڑکی نے کچھ ایسے سٹائل سے لفٹ لی کہ میں تو اش کر اٹھا ہوں۔ کیا بتاؤں آپ کو، مجھے آپ کا سٹائل ہی مار گیا ہے۔ یہ دل آپ کا ہوا اور دل کے ساتھ جگر، پھیپھڑے اور گردے سب آپ پر دان کر دیے بن مول۔ اس کی آواز جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی اس کی باتیں زہر تھیں۔ اس کے اس درجہ بے باکانہ انداز پہ وہ جی جان سے سلگ اٹھی۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ میں نے آپ سے لفٹ لی ہے، دماغ نہیں خراب میرا؟ میرے کزن کے پاس بھی ریڈ پورش ہے اور یہ سب کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا ہے، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے چیخ پڑی۔ بات تو سمجھنے سمجھانے سے بہت آگے جا چکی ہے۔ ایک اجنبی حسینہ میرے دل کو بھا گئی ہے، آنکھوں کے رستے سے وہ دل میں سما گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑے دلکش انداز میں گنگنا رہا تھا۔ گاڑی روکو، وہ درست لہجے میں بولی۔ سوری فار دیٹ، میرا موڈ تو لانگ ڈرائیو کا ہو رہا ہے، اس کے بعد تم جہاں کہوگی وہیں ڈراپ کر دوں گا۔ چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں، دنیا کے رسم و رواج توڑ دیں۔ گنگناتے ہوئے اسٹیئرنگ کو چھوڑ کر وہ مسرور سا پیچھے کی طرف ہٹا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک تو کم بخت گاڑی بھی بہت تیز چلا رہا تھا اور اوپر سے ایسی بے وقوفی کی حد تک دلیرانہ حرکت۔ میں کہتی ہوں گاڑی روکو۔ ایک بار پھر وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ وہ کس خوشی میں؟ ایک مس ورلڈ جیسی حسین لڑکی نے پہلی بار میری گاڑی کو عزت بخشی ہے، میں یہ گولڈن چانس کیوں مس کروں؟ میں تو ان لمحات کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے رومانٹک لہجے پہ وہ تب گئی۔ اس کا جی چاہا اس کے سر پہ 100 جوتے مارے تاکہ عشق کا سارا نشہ ہرن ہو جائے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے اپنا بیگ اٹھا کر اس میں سے اپنا موبائل نکالا، مگر اس سے پہلے کہ وہ نمبر ملاتی موبائل اس کے ہاتھ سے اچک لیا گیا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اس ابن ڈھیٹ اجنبی کو گھورا۔ مسٹر، لگتا ہے آپ کو اخلاقیات چھو کر بھی نہیں گزری۔ وہ تو آئی تھی مجھے چھونے ہاتھ باندھ کر، مگر میں نے آج سے پہلے کسی کو لفٹ ہی نہیں کرائی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ اس کے موبائل سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ مسٹر، آپ حد پار کر رہے ہیں۔ مائی سیل نمبر۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی انگلیاں اس کے موبائل پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ اس نے ٹیلی فون انڈیکس میں سب سے اوپر اپنا موبائل نمبر فیڈ کر رکھا تھا۔ وہ وہی نمبر اب بآواز بلند پڑھ رہا تھا اور پھر اپنے موبائل پہ اس نمبر کو فیڈ کرنے لگا۔ لو سنبھالو، مجھے صرف تمہارا سیل نمبر چاہیے تھا۔ اس نے موبائل اس کی طرف اچھالا۔ تم نے میرا نمبر کیوں لیا؟ وہ ایک دم اچھلی۔ تاکہ عشق کا حسن سے رابطہ رہے۔ وہ اسے سرتا بازو معنی انداز میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس نے انتہائی بے بسی سے گاڑی کے باہر نظریں دوڑائیں۔ گاڑی اس وقت لبرٹی سے گزر رہی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا تم اپنا نام بھی موبائل میں فیڈ کر دیتی۔ زبان سے تو تم اپنا نام ہرگز نہیں بتاؤ گی، ہے نا؟ اس نے گہری نظروں سے اپنے پاس بیٹھی ہوئی اس نازک سی لڑکی کی طرف دیکھا جو کسی باربی ڈول کی طرح حسین نظر آ رہی تھی۔ اس نے تل پلا کر دانت پیسے۔ چلو نہ بتاؤ، میں تو تمہیں اب مس ورلڈ ہی کہوں گا، مائی مس ورلڈ۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے نازک ہاتھوں پہ اپنے بھاری ہاتھ رکھے۔ اسے تو گویا کرنٹ لگ گیا۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچا تھا۔ اس کا دل اندر سے تو خوف سے کانپ رہا تھا مگر وہ اوپر سے اپنی بہادری کا بھرم رکھے ہوئے تھی۔ خبردار، تم نے مجھے ٹچ بھی کیا تو وہ کان اس کے نزدیک لے آیا تو وہ گھبرا کر دروازے کی طرف کھسک گئی۔ تو میں تمہیں چھوٹ کر دوں گی۔ اس نے یوں حواس باختہ کیا تھا کہ اسے الفاظ ہی نہیں سوجھ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنا سر کسی دیوار سے دے مارے۔ اچھا،
वो एक बार फिर लफंगों के से अंदाज में कहने लगा। वो इस लम्हे को कोसने लगी जब वो देखे बगैर इस बदतमीज़ इंसान की गाड़ी में बैठ गई थी। लाहौर की सड़कों को छानते हुए न जाने कितना वक्त बीत गया था, उसे कुछ अंदाज़ा न था। वो ड्राइव करते हुए अपनी बेसरोपा बातों से मुसलसल उसका सर खा रहा था। वो कभी गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा कर देता, कभी बहुत धीमी, कभी स्टीयरिंग छोड़ देता। उसकी सारी हरकत और सकनात एबनॉर्मल लग रही थी। उसी वक्त गाड़ी डिफेंस में दाखिल हुई। यहीं रोक दो, वो अचानक चिल्लाई। ये एक इत्तेफाक था कि उसका घर डिफेंस में ही वाक़ था। अपना शोफर समझ रखा है। खैर, स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर बताओ, तुम्हें तुम्हारे घर के सामने ड्रॉप करूंगा। डंके की चोट पे गाड़ी की रफ्तार सुस्त करते हुए उसने उसे कुछ ऐसी भरपूर नज़रों से देखा कि उसे अपनी नज़रें झुकाना पड़ी। हरगिज़ नहीं, शराफत के साथ यहीं उतार दो, वो सख्ती से बोली। शराफत के साथ तो मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं उतारूंगा। अपने सिवा मैं तुम्हें किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता। वो अड़ियल टट्टू की तरह एक्सीलेटर पे पाँव जमाए बैठा था। क्या मतलब? वो अपने लम्हा बलम्हा बढ़ने वाले गुस्सा काबू पाकर नरमी लहजे में बोली। ज़रा प्यार से कहो ना, ऐसे क्या खाक मज़ आएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको खुदा का वास्ता है मुझे उतार दें। उसे यूं अड़ते देखकर उसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ बढ़ा गई। अरे अरे, डोंट ट्राई स्वीट हार्ट एंड टेक इट प्लीज़। उसने टिश्यू बॉक्स से महकता हुआ एक टिश्यू निकाल कर उसकी तरफ भराया। ऐसे करोगी तो उतारना तो एक तरफ, मैं यहीं फड़क कर जान दे दूंगा। उसे टस से बस न होते देखकर वो दोबारा गोया हुआ और गाड़ी रोकते हुए हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। अपना बैग और फाइल संभाले वो जट नीचे उतर आई। ओके, फिर मोबाइल पे बात होगी। उसने हाँक लगाई। बात करती है मेरी जूती। गाड़ी से उतरते ही वह शेर हो गई और गुस्से से चिल्लाई। तुम ना सही, तुम्हारी जूती ही सही जाना, तुम्हारी हर चीज़ सर आंखों पे। उसका फिदवियाना अंदाज उसे सर से पांव तक आग लगा गया। उसने उसकी तरफ रुख मोड़ लिया और इस वक्त तक वहीं जमी खड़ी रही जब तक उसकी गाड़ी नज़रों से ओझल ना हो गई। फिर तकरीबन भागने वाले अंदाज में चलती हुई वो चिश्तीज़ पैराडाइज में दाखिल हुई। टीवी हॉल में घर के तकरीबन सभी अफराद परेशान सूरत लिए खड़े थे। सबसे ज़्यादा परेशानी जिस चेहरे से मतरशा थी वो उसके बाबा जानी महरोज महमूद चिश्ती का था। हम सब बहुत परेशान थे, अब कहाँ रह गई थी? वो आगे बढ़कर अपने मखसूस अंदाज में बोले तो वो एक तवील सांस लेकर रह गई। बाबा जानी, मैं एक फ्रेंड की तरफ चली गई थी। फ़ायज़ा महमूद चिश्ती की जिस्म में उतर जाने वाली कड़ी निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए वो धीमी आवाज़ में बोली। तुम्हारा सेल किस मर्ज़ की दवा था? कम अज़ कम एक फ़ोन ही कर देती। जैन का शिकवा बिल्कुल जायज़ था, मगर वो उसे क्या बताती कि आज उसके साथ क्या हुआ था? बस ख्याल ही नहीं रहा। सब लोगों को नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे में आ गई। तुम्हें ख्याल नहीं रहा और मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा 2 घंटे सड़ता रहा। बड़े अफसोस की बात है। अकब से जैन की आवाज़ सुनाई दी तो उसने मुड़कर देखा। वो हस्बे मामूल लेट पहुंचा था और उसके आने से पहले ही वो उस अजनबी की गाड़ी का शिकार हो चुकी थी। तुम खुद ना आया करो, ड्राइवर को भेज दिया करो। तुम्हें पता है तुम्हारी इन नासबरदारियों पे इस घर में मौजूद कितने लोगों के पेट में मरोड़ उठते हैं। उसका मूड बहुत ख़राब था। तो उठा करे, आफ्टर ऑल यू आर माई फ्यांसी, तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करना मेरा फ़र्ज़ है। वह कंधे झटकते हुए बोला। अच्छा फ्यांसी जी, अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, मुझे चेंज करना है। उसने मुंह बनाकर उसके आगे हाथ जोड़े तो वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया। वो उसकी चौड़ी पुश्त को देखती रह गई और इसी पुश्त को देखकर उसे आज वाला खपती सा अजनबी याद आ गया। एक बार फिर उसके हलक में करवाहट सी घुलती चली गई। आज सरेरा उस सरापा हुस्नो जमाल से हादसाती तौर पर टकराने के बाद उसका मूड खासा खुशगवार हो चुका था और मौसम भी आज उसका साथ दे रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। सड़क के किनारे गाड़ी रोककर वो बिला वजह बारिश में भीगता रहा। अचानक उसे जैन का ख्याल आया। गाड़ी के अंदर बैठकर उसने मोबाइल पर उसका नंबर मिलाया। उल्लू पाजी गधे किधर मर गए थे? मैं तुम्हारे इंतज़ार में सूख सूख कर कांटा हो गया था। मुझे यूनिवर्सिटी के सामने आने का कहकर खुद कहाँ दफान हो गए थे। उसकी आवाज़ सुनते ही वो नॉन स्टॉप शुरू हो गया। उल्लू पाजी गधे, तुम्हारा वहाँ कोई अता पता नहीं था। मैं 2 घंटे वहाँ सड़ता रहा। दूसरी तरफ जैन भी उसे लताड़ने से बाज ना आया। देखा जाए तो गलती उसकी थी। वो अभी यूनिवर्सिटी पहुंचा ही था कि वो हसीना बलाए जान बनकर उसकी गाड़ी में आ बैठी। वो बेख्तियार ही जैन के साथ अपनी कमिटमेंट भुलाए उसे लिए लाहौर की सड़कों पर फिरता रहा। अब तुम्हें क्या बताऊं, एक हसीना महजबीना ने मुझे किडनैप कर लिया था अपनी खूबसूरत हिरनी जैसी आंखों से। ये कैसे हो सकता था? वो अपने दिल में होने वाली वारदात को अपने सबसे करीबी दोस्त से छुपाता। किडनैप? और तुम्हें? हाउ कैन आई बिलीव? तुम तो किसी को भी खातिर में ना लाते थे। वो उसका यूनिवर्सिटी फेलो रह चुका था, जानता था कि लड़कियां कैसे हुमायूं अफरीदी की मोहब्बत में ठंडी आहें भरा करती थी, मगर होमी को आज तक कोई लड़की पसंद ना आई थी। इससे पहले ऐसे मिस वर्ल्ड मुझसे टकराई भी तो नहीं थी। कुदरत ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया है। उसने एक सर्द आह भरी। ओए होए, जैन ने कहा तो वह बेख्तियार मुस्कुरा दिया।
کاش وہ بھی میرے ساتھ بارش میں بھیگنے کے لیے موجود ہوتی۔ ونڈ اسکرین پر بوندوں کی جلت رنگ سنتے ہوئے اس کا دل بری طرح مچلا۔ یار وہ پاکستانی فلموں کی ہیروئن تھی کیا جو تمہارے ساتھ بارش میں بھنگڑے ڈالتی؟ زین کی بات پر وہ ہنس دیا۔ نہیں یار، وہ تو باربی ڈول کی طرح دکھائی دیتی ہے، بھنگڑے ڈالتے ہوئے بہت عجیب لگتی۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ اچھا اچھا، اب آگے بکو۔ اب تم سے کل جم خانہ میں فیس ٹو فیس ہی بات ہوگی۔ بارش تیز ہو رہی ہے، سو سی یو ٹمارو، بائے۔ اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے افریدی ولا پہنچ گیا۔ اندر پہنچنے پر سارا خوشگوار موڈ غارت ہو کر رہ گیا۔ آج پھر اس کے والد نے اپنے بزنس فرینڈ کے اعزاز میں کوئی پارٹی دی تھی۔ وہ ان کی اس قسم کی گیدرنگ سے ہمیشہ الرجک رہتا تھا۔ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے ان کے پاس چند گھنٹے بھی نہیں تھے، جبکہ اپنے سرکل کے بزنس ٹائکونز کی ناز برداریاں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے بوٹوں پہ ڈالی اور ہال کمرے کے بیش قیمت میرون رنگ کے کارپیٹ پہ قدم رکھ دیا۔ اس کی اسٹیپ مدر سبز نگینوں سے مزین میرون رنگ کی بیش قیمت ساری میں ملبوس پوری طرح آراستہ مہمانوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ہلکے ہلکے میوزک بیک گراؤنڈ میں باوردی ویٹرز مہمانوں کو ڈرنک سرو کر رہے تھے۔ وہ اپنے کیچڑ سے بھرے بوٹوں سے کارپیٹ پہ نقش و نگار بناتا ہال کے وسط میں چلا آیا، جہاں اس کے والد اپنے ایک قریبی دوست کے ساتھ کھڑے موجودہ بزنس کے اتار چڑھاؤ پہ بات کر رہے تھے۔ کمال افریدی نے ناگواری سے اس کے بوٹوں کی طرف دیکھا، پھشولے گلتی نگاہیں اس پہ جما دی۔ ہمایوں افریدی، تم سارے ایٹیکیٹس کیوں بھولتے جا رہے ہو؟ کون مان سکتا ہے کہ تم نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے؟ بجائے یہ کہ میرے دوستوں سے ہائے ہیلو کرو، جاہلوں کی طرح سب کو گھور رہے ہو۔ ان سے ملا کرو تاکہ بزنس میں تمہارا انٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ کمال افریدی کے طنزیہ الفاظ نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ مائی ڈیئر بابا، فرینڈز ہوں گے یہ آپ کے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے فرینڈ سرکل میں شامل کسی شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے زہریلی نظروں سے ان کے آس پاس کھڑی ان کی نصف بہتر کو دیکھا، گھورا۔ اس کے الفاظ پہ اکثریت کے چہرے بھی گر گئے تھے، خاص طور پر الماس کمال افریدی کا۔ کمال، آپ اس سے بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ مانتے ہیں یہ کس قدر ایل مینرڈ ہے؟ الماس نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سلگ کر رہ گیا۔ مسز کمال افریدی، آپ چپ رہیں تو بہتر ہے، یہ ہم باپ بیٹے کا پرسنل میٹر ہے۔ ہمایوں نے انہیں سرے سے غیر بنا کے رکھ دیا، جس پر ان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ لسن ٹو می لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ہیں کمال افریدی کے اکلوتے ہونہار سپوت جنہوں نے بدتمیزی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ اس نے کبھی مجھے ماما کہہ کر نہیں بلایا، ہمیشہ میری انسلٹ کی، میں پھر بھی اسے چپ چاپ برداشت کر رہی ہوں۔ میرے ظرف کی داد دیں، وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ الماس، فار گاڈ سیک، کیوں سب کے سامنے تماشا بنوا رہی ہیں؟ کمال افریدی نے انہیں خاموش کرانا چاہا، مگر انہوں نے سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ انہیں تیش میں دیکھ کر ہمایوں کے سینے میں ٹھنڈک اترتی جا رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، تماشا تو اس جنگلی نے لگوایا ہے۔ دیکھیں ذرا، اس بدتمیز انسان نے میرا ایران سے منگوایا ہوا قیمتی کارپیٹ برباد کر دیا۔ ان کا مخصوص دھیما دھیما شیریں لہجہ کہیں دور رہ گیا تھا۔ کارپیٹ بے شک آپ نے منگوایا ہوگا، مگر ہے تو میرے باپ کی کمائی کا، اور یوں یہ میرا بھی ہوا۔ میں اپنے بابا کی وسیع و عریض پراپرٹی کا اکلوتا وارث ہوں۔ چونکہ یہ کارپیٹ میرا ہے، لہذا میں اسے خراب کروں گا یا اٹھا کر باہر پھینک دوں، آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ کیوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین؟ وہ پرسکون انداز میں کہتے ہوئے حاضرین کی طرف مڑا، جن میں بعض دلچسپی اور بعض بیزاری سے ان کی صورتیں تک رہے تھے۔ تمہیں آہر ہو کیا جاتا ہے ہومی؟ کیوں دن رات میرا سکون برباد کرنے پہ تلے رہتے ہو؟ کمال افریدی بے چارگی سے بولے تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے تو صرف آپ کا سکون برباد کیا ہے اور آپ نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ بولیے، میں کون سی دفعات کروں آپ پہ؟ اس کے پاس ان کی بات کا جواب تھا۔ دیکھیں کیسے زبان چلا رہا ہے، اس کو لگام دے کر رکھا ہوتا تو آج یہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آج کی پارٹی خراب کر کے اس نے ہمارا سر جھکا دیا ہے۔ وہ تل ملا کر بولی، آپ سے تو لاکھ درجے بہتر ہوں، آپ نے تو انسانیت کا سر جھکا دیا ہے۔ وہ ترکی بترکی بولا، اپنی زبان قابو میں رکھو۔ کمال افریدی اس کے الفاظ کی سنگینی کو محسوس کر کے ٹوکے بغیر نہ رہ سکے۔ بابا، غلط تو نہیں کہا میں نے، انہوں نے ایک عورت کو جیتے جی مار دیا، ان کا سب کچھ چھین لیا، قاتل ہیں یہ میری ماں کی۔ رہنے دے کمال، کرنے دے اس کو میری بےعزتی، دن رات میں اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہوں۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ ستیلی مائیں اپنے شوہروں کی اولادوں کا جینا دوبر کر دیتی ہیں، مگر یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ انہوں نے چہرے پر مظلومیت طاری کرتے ہوئے مہمانوں کو دیکھا جو بت بنے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ سب کے چہرے پارٹی کے یوں بدمزہ ہونے پر پھیکے پڑ گئے تھے۔ کئی کپلز معذرت کرتے ہوئے رخصت ہو گئے، یہاں تک کہ سارا ہال خالی ہو گیا اور ہال کے وسط میں کھڑا ہمایوں افریدی فتح کے نشے میں مسرور دونوں کی طرف بڑی طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہتر ہے کمال، تم اسے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دو، ورنہ دوسری صورت ہم سب کو وہیں رہنا پڑے گا۔ وہ اسے قہر بار نظروں سے گھورتی ہوئی باہر نکل گئی اور کمال افریدی بے بسی سے ہاتھ ملنے لگے۔
ان کے بس میں ہوتا تو وہ جادو کی چھڑی گھما کر پل میں تمام حالات درست کر دیتے، مگر ہمایوں افریدی کو سدھارنا ان کے بس سے باہر تھا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور وہ اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلا آیا اور دیوار پر لٹکی ہوئی سنہرے فریم سے آراستہ اپنی مما کی جمبو سائز تصویر پر نظریں جما دی۔ مما، جس عورت کی وجہ سے آج آپ منو مٹی تلے سو رہی ہیں، میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی زندگی کا سکھ چین اسی طرح تباہ کرتا رہوں گا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ مما، جتنی محبت مجھے آپ سے ہے نا، اتنی ہی نفرت میں اس عورت سے کرتا ہوں۔ آپ بھی ہوتی نا تو اس سے یوں ہی نفرت کرتی، مگر مما آپ بھلا کیسے جیتتی؟ بابا کی بے وفائی نے آپ کو بن موت مار دیا تھا۔ آپ تو اسی دن مر گئی تھی جب بابا نے کھڑے کھڑے 3 لفظ کہہ کر آپ کو گھر سے نکال دیا۔ آپ کی طبعی موت کی خبر تو 3 ماہ بعد ملی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ تو اسی رات مر گئی تھی۔ بولتے بولتے غم کی شدت سے اس کی آواز بڑھا گئی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے بابا اور ماما کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا اس کی ماما راحت افریدی کتنی نرم ہو اور محبت کرنے والی عورت تھی، مگر اس کے بابا کو نہ جانے کیوں اس کی ماما سے خدا واسطے کا بیٹھ تھا، جو ہر وقت ان سے الجھنے کو تیار رہتے تھے۔ راحت افریدی نہ صرف خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی بلکہ کروڑوں کی جائیداد کی بھی مالک تھی۔ وہ اپنے جیون ساتھی کو ٹوٹ کر چاہتی تھی، مگر کمال افریدی شاید وفا کرنا ہی نہیں جانتے تھے۔ اتنی خوبصورت اور وفا شعار شریک حیات کو پا کر بھی وہ اتنے مراسم بڑھانے سے باز نہیں آتے تھے اور راحت چپ چاپ اپنے ہر جائی شوہر کی جدائیاں سہ رہی تھیں۔ کمال افریدی نے ان کے وفا و محبت کی کبھی قدر نہ کی، حالانکہ وہ تو اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور اپنی خوشی سے ہی اپنی تمام دولت ان کے نام لکھتی تھی، مگر کمال افریدی نے ان کا اعتماد کرچی کرچی کر کے رکھ دیا اور الماس خاتون کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو گئے۔ انہیں اس بات کا بھی خیال نہیں رہا کہ وہ ایک 10 سالہ بیٹے کے بھی باپ ہیں جو شعور کی منزل میں قدم رکھ چکا ہے۔ وہ جانتا تھا قصوروار اس کے بابا ہیں۔ راحت خالصتاً ایک مشرقی عورت تھی، اس لیے تو انہوں نے اپنے شوہر کو الماس سے دوسری شادی کرنے کی بخوشی اجازت دے دی تھی۔ پلیز کمال، آپ الماس سے دوسری شادی کر لیں، مگر مجھ سے اپنا نام نہ چھینیں۔ اگر آپ نے مجھے خود سے جدا کر دیا تو میں مر جاؤں گی۔ میں سچ کہتی ہوں کمال، میں مر جاؤں گی۔ وہ بلک رہی تھی۔ انہیں یوں روتا دیکھ کر ہمایوں کا جی چاہا وہ بھی جائے اور الماس بیگم کو قتل کر دے، جس نے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے۔ الماس نے شادی کی یہی شرط رکھی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اگر میں نے تمہیں طلاق نہ دی تو وہ کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں کیا کروں راحت، میں بہت مجبور ہوں۔ راحت سے نظریں چراتے ہوئے اس کے بابا اس سمے اسے کتنے صفاق لگے تھے، کتنے خود غرض۔ نہیں، آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے، آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ مجھے طلاق مت دیں۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے انہیں واسطے دیتی رہ گئی، مگر اس وقت کمال افریدی کی آنکھوں پہ الماس کے عشق کی ایسی پٹی بندی تھی کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے راحت کی ایک نہ سنی اور انہیں اسی رات طلاق دے دی۔ وہ ان لمحات کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ دوڑ کر اپنی ماما سے لپٹ گیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا ماما۔ ان کے سینے سے لگ کر وہ ایک ہی بات کی تکرار کیے جا رہا تھا، مگر کمال افریدی نے بڑی بے رحمی سے اسے راحت سے علیحدہ کیا اور اپنے توانا ہاتھوں میں اسے جکڑ لیا۔ اس نے ان کی گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ آزاد نہیں ہو سکا اور اس رات اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ وہ کتنا رویا تھا، کتنا چلایا تھا، کوئی نہ جانتا تھا، کوئی نہیں تھا جو آ کے اس کے آنسو پوچھتا۔ اس سے محبت کرنے والی واحد ہستی اس سے بچھڑ چکی تھی۔ جب اگلے دن اس نے الماس بیگم کو زرق برق لباس میں دلہن بنے ہوئے افریدی ولا میں دیکھا تو نفرت سے اس کے جسم کا رواں رواں جیسے سلگ اٹھا۔ اپنی آنکھوں میں سارے جہان کی نفرت سموئے وہ انہیں گھور رہا تھا۔ ہوئی، یہ تمہاری نئی ماما ہے، الماس افریدی۔ کمال افریدی نے مسکراتے ہوئے اسے اس حسین مورت سے متعارف کروایا تو اس کے اندر کوئی دھارے مار مار کر رونے لگا۔ یہ میری ماما نہیں ہے، نہیں ہے یہ میری ماما۔ اور جب 3 ماہ بعد اسے اپنی ماما کی موت کی خبر ملی تو وہ کیسے بلک بلک کر رویا تھا۔ قبر کی مٹی چومتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ آج اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے کھو چکا ہے اور یہ قیمتی شے اس سے الماس افریدی نے چھینی ہے۔ وہ ان سے جتنی نفرت کر سکتا تھا اس نے کی، وہ انہیں جتنی بد دعائیں دے سکتا تھا اس نے دیں۔ لگتا تھا اس معصوم کی آہیں الماس افریدی کو لگ چکی تھیں کہ اپنی شادی کے 15 سال بعد بھی وہ آج تک کمال کو ایک وارث نہ دے سکی تھیں۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے الماس افریدی ہمایوں کو مکھن سے بال کی طرح نہیں نکال سکتی تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ لاڈلا نہ سہی، مگر کمال افریدی کی نظر میں تمام تر اہمیت کا مستحق ضرور بن گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس کی بدتمیزیاں اور گستاخیاں برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ جو وہ بڑا ہو رہا تھا اس کی جسارتیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ اپنے کالج کے دور میں اس نے کراٹے کلب جوائن کر لیا اور بلیک بیلٹ حاصل کر لی۔ اسی بلیک بیلٹ کے بل بوتے پر وہ آئے دن مار کٹائی کے واقعات میں پیش رہتا، کسی بھی مظلوم کی داد رسی کو پہنچ جاتا تھا اور اس طریقے سے اپنے بابا کو ستانے کا نادر موقع بھی ہاتھ آ جاتا۔ وہ تھانے پہنچ کر مزے سے محض ایک کال کرتا اور گھنٹے بعد انتہائی ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے تھانے سے نکل رہا ہوتا۔ کمال افریدی اس کی سرگرمیوں سے خائف رہتے، مگر بے بسی سے اپنا سر پیٹ کر رہ جاتے تھے اور انہیں یوں بے بس دیکھ کر
ہمایوں افریدی کو ہر درجہ سکون ملتا۔ یونیورسٹی کے دور میں زین العابدین محمود چشتی اس کا دوست بنا۔ اپنی تمام تر ہٹ درمی اور اکھڑ پن کے باوجود بھی زین کو وہ اندر سے ایک بہت معصوم انسان لگا تھا۔ تب سے زین کو اس اندر کے ٹوٹے ہوئے انسان سے محبت ہو گئی تھی۔ ہمایوں کو وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب نئی کلاسز شروع ہونے کے بعد پہلے ان کے سینئرز نے انہیں ویلکم کہنے کے لیے ایک اسپیشل پارٹی ارینج کی تھی، اور اس پارٹی میں سب جونیئرز کی چیئرز کی بیک پہ ایک چٹ لگا دی گئی تھی جس پہ لکھا تھا اپنے بارے میں 5 لفظ لکھیں۔ جب زین نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہمایوں افریدی کی کرسی کی بیک پہ لکھی ہوئی چٹ کو پڑھا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے اس سے اتنی صاف گوئی کی توقع نہ تھی، اور انہی الفاظ نے زین کو ہمایوں کی طرف راغب کیا تھا۔ وہ الفاظ تھے: ہر درم، انا پرست، دوسروں کو ستا کر خوش ہونے والا، شدت پسند، قابض۔ زین کے نزدیک یہ ساری خصوصیات تھی، مگر ہمایوں افریدی تو بڑی بے دردی سے اپنی خامیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں پھیلتی ہوئی نمی دیکھی تو اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ تب سے لے کر آج تک ان کی دوستی کم ہونے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہمایوں افریدی کو اپنا کتھارسس کرنے کے لیے ایک ہمدرد مل گیا تھا۔ آج دونوں دوست اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے والد کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ زین کے برعکس ہمایوں کی بزنس میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ماضی کی کربناک یادوں سے نکل کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا بھر چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکیوں کے بھاری اور دبیز پردے سرکا دیے اور باہر جھانکا۔ ایک بار پھر بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ہمایوں افریدی کی طرف سے موصول ہونے والا رومن میں مجید امجد کی شاعری سے سجا ہوا ایس ایم ایس دیکھ کر اس کی پیشانی پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ اپنے موبائل پر ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ روحان سی ہو گئی۔ وہ تو سمجھی تھی اس دن کا واقعہ اس لاوالی انسان کا ایک دن کا ایڈونچر ہوگا اور بس، مگر آج ملنے والے ایس ایم ایس نے اسے بے حد تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہمایوں افریدی کا نام پڑھ کر اسے لگا جیسے اس نے یہ نام سن رکھا ہے۔ اس نے ذہن پر زور دیا مگر یاد کرنے میں ناکام رہی۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے نوٹس کی طرف مبذول کر لی۔ اسی وقت اس کے موبائل پہ حبیبی یا نور العین کا جانا پہچانا میوزک بجنے لگا۔ اس نے انتہائی بیزاری سے موبائل کی طرف دیکھا اور ناچار اسے اٹھا لیا۔ کہیے مزاج بخیر ہے نا؟ اور ادھر کا تو حال ہی نہ پوچھیے، آپ کی ایک جھلک نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ ایک بھاری سی خوبصورت مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ چونک گئی۔ یہ ہمایوں افریدی کے سوا بھلا کون ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، مجھ سے یہ گھٹیا قسم کے جملے بولنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں انگیجڈ ہوں۔ میرے فیانسی نے وہ ایس ایم ایس پڑھ لیا نا تو قیامت آ جائے گی۔ مگر دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز سن کر اسے ایسے لگا وہ خواہ اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، اپنے فیانسی کو میرا ایس ایم ایس پڑھوا دو۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر وہ شرافت سے میرے راستے سے ہٹ گیا تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں بتاتا چلوں میں بلیک بیلٹ ہوں۔ اس کی اتنی واضح دھمکی سن کر اسے خوف سا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا واسطہ ایک خطرناک قسم کے سائیکو کیس سے پڑ گیا ہے۔ کیوں لگ گئی چپ؟ اپنے فیانسی کو گولی مارو، صرف اور صرف میرے بارے میں سوچو۔ میں جس طرح تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں تمہارا فیانسی اس بارے میں محض سوچ سکتا ہے۔ میں نے تو جس دن سے تمہیں دیکھا ہے پاگلوں کی طرح تمہیں صدائے دے رہا ہوں۔ پھر کب ملاقات کا شرف بخش رہی ہو؟ اسے خاموش پا کر وہ پھر بولا۔ اس کے سوال پہ وہ حواس باختہ سی ہوگی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ چپ کیوں ہو مائی مس ورلڈ؟ کچھ تو کہو نا۔ اس کی خواباگی آواز اس کے حواس سن کر رہی تھی۔ میں تم سے نہیں مل سکتی، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ ہائے مس ورلڈ، یوں دل تو نہ توڑو، ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ وہ اب باقاعدہ گنگنا رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر موبائل آف کر کے بیڈ پہ پٹک دیا اور مضطرب سے کمرے کے اندر چکر کاٹنے لگی۔ پھر پریشانی سے ٹہلتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی۔ تمہارے لیے ایک عدد بکے اور کارڈ آیا ہے۔ تمہاری کلاس فیلو ہمنا کچھ دیر پہلے یہ دے کر گئی ہے۔ کہہ رہی تھی تمہاری دوست کا بھائی یہ کارڈ اور بکے اسے تمہارے لیے دے کر گیا ہے۔ روحا محمود چشتی نے چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے لاپرواہی سے میز کی طرف اشارہ کیا جہاں یہ دونوں چیزیں دھری تھی۔ بظاہر وہ ریموٹ کنٹرول پکڑے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، مگر وہ اس کی نظروں کی چبھن اپنے اندر تک محسوس کر سکتی تھی۔ بائی دی وے، یہ کارڈ اور بکے بھجوایا کس نے ہے؟ روحا نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ میری کالج کی ایک دوست ہے، اسی نے مجھے بیسٹ وشز کا کارڈ بھجوایا ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سنہرے رنگ کا لفافہ کھولتے ہوئے کہا۔ جلدی سے کارڈ کھول کر دیکھا۔ کارڈ کے نیچے سنہرے رنگ سے تحریر ہمایوں افریدی کا نام پڑھ کر اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ اس کی یونیورسٹی میں تقریباً روز ہی حاضری دیتا تھا اور اسے کئی بار ہمنا کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر ٹی وی دیکھتی روحا کی طرف دیکھا اور بے جان قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ لاک کیا اور کارڈ کھول کر پڑھنے لگی۔ مائی سویٹ ہارٹ، تمہیں کیا کہہ کر بلاؤں؟ کوئی تو نام ہوگا تمہارا، چلو نام کا اچار ڈالنا ہے بھلا۔ تم تو میرے لیے میری مس ورلڈ ہو۔ تو مس ورلڈ، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آج سے تم ہی میرا سب کچھ ہو، میری زندگی، میری موت، میرا ہنسنا، میرا رونا۔
मेरा जागना मेरा सोना तुम हो हर तरफ। इससे पहले इश्कियाँ शायरी पढ़ता था तो हंस हंस के लोट पोट हो जाता था, और आज खुद शायरी करने लगा हूँ। सुनो माई मिस वर्ल्ड, मैंने तुम्हारे हुस्न पे एक नज़म लिखी है, पढ़ो और ख़ुद पे इतराओ कि तुम्हें हुमायूं अफरीदी ने चाहा है। सुनो, मुझे तुम्हारे सिवा अब कोई भी हसीन नहीं लगता। जब से तुम्हारे गुलाब चेहरे की शादाबियों में खोया हूँ, कोई चेहरा अच्छा नहीं लगता। जब से तुम्हारी मस्त नशीली आंखों की झीलों में डूबा हूँ, कोई आंखें मुझे सागर नहीं लगती। जब से तुम्हारे गुलाबी होंठों की नज़ाकत से खुद को महकाया है, कोई होंठ मुझे अब गुलाब नहीं लगते। फ़क़्त तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा हुमायूं अफरीदी। कोई और वक्त होता तो शायद इस कदर बेपाया मोहब्बत के मिलने पर वो खुद पे रश्क करती, मगर इस वक्त उसे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा था। उसे उसकी भरती हुई बेबाकियों से डर लग रहा था। 4 साल पहले ज़ैनुल आबदीन से उसकी मंगनी हुई थी। तब उसने कोई आइडियल न तराशा था। ज़ैन का चेहरा सामने आया तो फितरी तौर पर वो आइडियल बन गया। उसने अगर कभी किसी को चाहा था तो वो सिर्फ ज़ैन था। अब ज़ैन की जगह कोई नहीं ले सकता था, हुमायूं अफरीदी भी नहीं। जिम खाना से बाहर निकलते हुए ज़ैन की नज़र हुमायूं की रेड पॉश पे पड़ी, थे चौंक गया। इसे कहते हैं ज़हनी हमआंगी। वो मुस्कुराया। ये मेरे बाबा की अनायत है, मेरी बर्थडे पे उनकी तरफ से दिया जाने वाला गिफ्ट। यार, वैसे तुम्हारे बाबा तुम्हें चाहते बहुत हैं, तुम उनके बारे में उल्टा सीधा ना सोचा करो। अगर वो मुझे चाहते तो मेरी माँ को कभी ना छोड़ते। क्या उनको नहीं पता था कि मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकता? उसने ज़ैन को लाजवाब कर दिया। गोली मारो इस टॉपिक को। तुम अपनी अजनबी हसीना का हाल सुनाओ, कैसी है? ज़ैन ने बुश इश्तियाक निगाहें उसके वजीह चेहरे पर जमा दी। मैं फ़ोन करता हूँ तो मोबाइल ऑफ कर देती है। हालांकि यार, बिलीव मी, लिफ्ट उस अजनबी हसीना ने खुद ली थी। उसने लिफ्ट ली, मैंने उसे लिफ्ट दी, मगर अब दिल देने पे तैयार नहीं। उसके अंदाज़े गुफ्तगू पे ज़ैन हंसते बगैर न रह सका। तुमसे किसने कहा था दिल हथेली पे लिए फिरो? ये दिल सिर्फ उसका है, मैं कौन सा बाजार में नुमाइश लगवा रहा हूँ? अच्छा अच्छा, वैसे यार नाम पता तो मालूम कर लेते। वो भी कर लेंगे, पहले होंठों पे कभी उनके मेरा नाम तो आए। ओए होए, बड़े शेर उगल रहे हो आजकल। गाड़ी से टेक लगाए हुए ज़ैन ने उसे छेड़ा। हाँ ये तो है। उसने अपनी गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ चारों तरफ फैल गई। आपसे मिलके हम कुछ बदल से के शेर कहने लगे, गुनगुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। वाकई मुस्कुराहट तो लगता है तुम्हारे होंठों पे चिपक गई है, ज़ैन ने एतराफ़ किया। अगर उसने मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे दिया तो समझ लो ये मुस्कुराहट हमेशा के लिए मेरे चेहरे का हिस्सा बन जाएगी। हुमायूं ने धीमी आवाज़ में कहा। आमीन, ज़ैन के लबों से बेख्तियार निकला, और उसके दिल ने चुपके से उसकी मोहब्बत की कामयाबी की दुआ कर डाली। और अगर खुदा न खास्ता वो तुम्हें ना मिल सकी तो? ज़ैन ना चाहते हुए भी अपना हर्षा लबों पर ले आया। वो उसकी मोहब्बत की गहराई को जानना चाह रहा था। उसने देखा हुमायूं के चेहरे पर कर्ब के बादल छा गए थे। तो मैं अपनी जान दे दूंगा, अल्लाह करे वो तुम्हें मिल जाए। ज़ैन ने उसे गले लगाते हुए प्यार से उसकी पूछ थपकी तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जिसका तुम्हारा जैसा दोस्त हो वो कभी हार नहीं सकता। मुझे मालूम है, मैं जब भी हारने लगूंगा तुम मेरी जीत बन जाओगे। उसके हाथ था, मैं वो जज्बाती हो रहा था। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हारे मान पे पूरा उतरूं। उसकी खुलूस लुटाती निगाहें हुमायूं को खुद अपनी ही नज़र में मोतबर कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और उसे खुदा हाफिज़ कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम बाथरूम में थी? रोहा ने उसे गिले बालों में तौलिया लपेटते देख हैरत से कहा। हाँ क्यों? वो तुम्हारी मामा तुमसे मिलने आई थी। मैंने मुलाजिम के हाथ के हलवा भेजा कि तुम घर पर नहीं हो, तो वो वापस चली गई। रोहा ने इत्मीनान से कहते हुए उसका सुकून गारद किया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया होगा रोहा, तुम जानती थी कि मैं घर पर हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगी? उसने बेनियासी से कंधे उचकाए। इसलिए कि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो, तुम मेरी माँ से जेलस हो। तुम्हें उनका यहाँ आना बहुत नागवार गुजरता है। वो यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने आती हैं, तुम्हारी माम के हकूक सल्ब करने नहीं। समझी तुम? ज़हरा ने उसमें आंखें निकालते हुए कहा। उनसे जेलस होती है मेरी जूती। तुम्हारी मामा के करतूत ही ऐसे थे कि उन्होंने हंसते बसते घर के खुशगवार माहौल को तबाह करके रख दिया। बीबी जान ने बताया मुझे कि तुम्हारी मामा कितनी ज़िद्दी और हट दरम औरत थी। रोहा भी कमर पे हाथ रख के लड़ने मरने पे आमादा हो गई। इसी असना में महरोज़ महमूद चिश्ती और उनकी बीवी फ़ायज़ा चेहरे पर परेशानी से जाए कमरे में दाखिल हुए। क्यों जाहलों की तरह आपस में लड़ रही हो? फ़ायज़ा महमूद चिश्ती ने गुस्से से दोनों की जानिब देखा, जो उनके आने पर अब सर झुकाए आराम से खड़ी थी। महरोज़ महमूद चिश्ती ने अपनी चहेती बेटी के गुस्सीले चेहरे को गहरी निगाहों से देखा। ज़हरा, आप मेरे कमरे में आइए। ज़हरा एक तंजिया निगाह दोनों माँ बेटी पे डालते हुए उनके पीछे पीछे चली आई। बाबा जानी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मामा फ़ायज़ा और रोहा क्यों हर वक्त मेरी मामा के पीछे पड़ी रहती हैं? आप लोग उन्हें जितना भी बुरा कह लें, मेरे दिल से उनका प्यार नहीं निकाल सकते। वो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। वो हिचकिया लेते हुए जज्बाती अंदाज में कहे जा रही थी। वो शुरू से ही माँ के प्यार को तरसी हुई एक महरूम लड़की थी। हालांकि फ़ायज़ा ने उससे कभी सुतीली माओ जैसा सलूक हरगिज़ रवा न रखा था।
ہاں، وہ اسے ماں کا پیار نہیں دے سکی تھی۔ اس کی ہر پیش قدمی پہ اس نے فائزہ کا چہرہ ہمیشہ سپاٹ ہی دیکھا۔ ہاں، جب وہ اپنی ماں سے ملتی تو ان کا میٹھا محبت سے بھرپور لہجہ اس کی روح کے اندر ٹھنڈک اتار دیتا تھا۔ ماں کا لمس کیا ہوتا ہے، وہ جس پل ان کے گلے لگتی اسے شدت سے محسوس ہوتا۔ کاش وہ ہر پل میرے ساتھ رہتی، ان کی محبت بھری آغوش میں سر رکھ کے میں سوتی رہتی۔ اس کے دل میں طرح طرح کی حسرتیں جنم لیتی رہتی تھیں۔ بہت حسین و جمیل ہونے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، باپ کی بھرپور محبت اور دنیا کی ہر آسائش ملنے کے باوجود بھی اس کی شخصیت کے اندر ایک خلاصہ رہ گیا تھا۔ مجھے خوشی ہے بیٹا کہ آپ اپنی ماما کو اتنا چاہتی ہیں۔ آج آپ نے پوچھا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ کے ان کے چہرے پہ گمبھیر سنجیدگی طاری تھی۔ ہاں بابا جانی، میں جاننا چاہتی ہوں آپ نے انہیں کیوں چھوڑا؟ کیا خرابی تھی ان میں؟ اس کا پورا وجود سراپا سوال تھا۔ بیٹا، ان میں کوئی خرابی نہیں تھی، بس ہمارے درمیان وہ ذہنی ہم آہنگی ہی پیدا نہ ہو سکی جو میاں بیوی کے رشتے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ہم دونوں دو مختلف دنیا اور مختلف نظریات کے حامل انسان تھے۔ وہ ماڈرن سوسائٹی کی پروردہ تھی اور میں اپنی کنزرویٹو فیملی کی تمام تر مشرقی اقدار کا پاسدار۔ بی بی جان اور بابا جان نے ہم تینوں بھائیوں کو ہمیشہ ساتھ دیکھنے کی آرزو کی تھی۔ اس پرانی حویلی نما مکان میں ہم تینوں بھائی ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ جب میں نے آپ کی ماما سے لو میرج کی، وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی۔ وہ بیاہ کر حویلی میں آئی تو گھر کے پرسکون ماحول میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ انہیں ہماری فیملی کی تمام اقدار اور اصول گھسے پٹے اور صدیوں پرانے محسوس ہوئے۔ ایسی ہی معمولی باتوں پر ہمارے درمیان روز تکرار ہونے لگی۔ پھر ایک دن انہوں نے علیحدہ گھر کا مطالبہ کر دیا۔ میں بھلا اس مطالبے کو کیسے قبول کر سکتا تھا؟ آپ جانتی ہیں، اس حویلی سے نکل کر اس ڈیفینس والے گھر میں بھی ہم تینوں بھائی اپنی جوان اولاد کے ساتھ ابھی تک اکٹھے رہ رہے ہیں۔ میں اپنے مرحوم بابا جان کی آخری وصیت کو کیسے بھلا سکتا تھا؟ آپ کی ماما نے ضد پکڑ لی کہ میں علیحدہ گھر لوں یا انہیں چھوڑ دوں، اور پھر میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ اگر وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ حالانکہ بی بی جان کا کہنا تھا کہ آپ چشتی خاندان کی بیٹی ہیں، لہذا ہمارے ساتھ رہیں گی، مگر میں نے سب کچھ آپ کی ماما پر چھوڑ دیا۔ اور اب آپ ہی بتاؤ بیٹا، میں کہاں غلط تھا؟ اور حقیقت جان لینے کے بعد بھی اس کی اپنی ماما کے لیے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ تو اسے آج بھی ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگ رہی تھی، بے حد خوبصورت اور پروقار تھی۔ جب وہ شیریں لہجے میں بولتی تو اس پر سحر سا طاری ہونے لگتا۔ وہ خود کو دیکھتی تو اپنی ماما کی شبیہ نظر آتی۔ نہ جانے آپ پھر کب مجھ سے ملنے آئیں گی؟ بابا کے کمرے سے نکلتے ہی وہ خیالوں میں اپنی ماما سے مخاطب ہوئی۔ میں یونیورسٹی کے بعد روز گھر پہ رک کر آپ کا انتظار کروں گی، ایسا نہ ہو میں کہیں جاؤں اور آپ آ جائیں۔ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ اس کی ماما ہمیشہ اطلاع دیے بغیر اچانک آتی تھی، مگر ان کے اچانک آنے پہ اس کی خوشی دو چند ہو جاتی تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ ان کا چہرہ اپنے تصور میں لے آئی اور مسکرا دی۔ اسی پل اس کے چہرے پہ بے پناہ معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ نہ نیند آتی ہے نہ جان جاتی ہے، ہمیں تو بس اے اجنبی تیری یاد آتی ہے۔ قرب تو اسے کہہ دو اسے مانگ لائیں، اس کے بنا رہتے ہوئے اب جان جاتی ہے۔ ایک ہی چہرہ رہتا ہے سامنے، نظر میری جہاں تک بھی جاتی ہے۔ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو اس ستمگر کا خیال اسے کہیں دور لے گیا۔ وہ آنکھیں موندے گنگنا رہا تھا، پھر اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا اس نے اس کا نمبر ملایا۔ اس نے شکر کیا کہ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ فرمائیے، اس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے دل کو بے طرح سکون ملا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ یہ آواز سن رہا تھا۔ تھینک گاڈ تم نے کال ریسیو کر لی جانا۔ یہ تو بتاؤ تم مجھ سے اس طرح ڈرتی کیوں ہو؟ کیا میری شکل ڈریکولا سے ملتی ہے؟ وہ اس کا حسین چہرہ نگاہوں میں بسائے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اچھا تو یہ آپ ہیں؟ اسکرین پر نمبر تو کوئی اور آ رہا ہے، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ میں نے سم جو چینج کی ہے، تم کال ہی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اب موبائل آف نہ کرنا ورنہ تمہاری یونیورسٹی کے سامنے کسی گاڑی کے نیچے آ کر جان دے دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہیں آپ جان دے دیں گے اتنی معمولی بات پہ؟ دوسری طرف سے حیرت کا بھرپور اظہار کیا گیا تو وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ تم مجھ سے کہیں مل لو ورنہ میں بے موت مر جاؤں گا۔ آپ بات بات پہ مرنے کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ خیر چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ مجھ سے کہاں ملو گی؟ میں آپ سے نہیں مل سکتی، مجھے خبر ہے مجھ سے ملنے تم نہ آؤ گی کبھی، پھر کیوں ہر پل مجھے تیرا انتظار رہتا ہے؟ مسٹر ہمایوں افریدی، یہ سچ ہے کہ آپ اپنی باتوں اور حرکتوں سے مجھے ہراساں کرنے میں کامیاب ضرور رہے ہیں، مگر میرے دل کی گرد تک کو بھی نہیں چھو سکے۔ میں صرف اپنے فیانسی کو چاہتی ہوں۔ آپ کی عجیب و غریب عادات اور باتوں سے مجھے آپ سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے جس طرح مجھے دن رات تنگ کیا ہے نا، سچ کہوں تو میں آپ کو دل میں بد دعائیں دیتی ہوں۔ اس نے آج شاید سچ بولنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کے دل میں برپا ہونے والی قیامت سے بے خبر تمہاری بد دعا بھی میرے لیے دعا سے کم نہیں، اور نفرت جتنی چاہے کر لو۔ وہ جو شاعر کہتا ہے، قطع نہ کیجیے تعلق مجھ سے، محبت نہ سہی عداوت ہی سہی۔ محبت نہ سہی، میں تمہاری نفرت پہ ہی گزارا کر لوں گا۔ وہ کسی قیمت پہ اسے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہیں چاہنے کی ہم نے حد کر دی، ہم شدت پسند بھی انتہا کے تھے۔
पागल हैं आप, आपकी बातें किसी नॉर्मल इंसान की बातें नहीं हैं। आखिर आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? वो चिल्ला उठी तो उसके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया, मगर वो हुमायूं अफरीदी था जिसने कभी हार नहीं मानी थी। तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारे घर के सामने तुम्हारी ही गाड़ी के नीचे आकर खुदकुशी कर लूँगा। मैं अभी तुम्हारे घर का एड्रेस मालूम करवाता हूँ, समझी? फिर देखूंगा मुझसे कहाँ तक छुपती हो। बात बनती न देखकर वो धमकियों पर उतर आया। जान देना इतना आसान नहीं, तुमसे जो होता है कर देखो। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। उसने गुस्से के आलम में मोबाइल दीवार पे दे मारा और साइड टेबल से सिगरेट निकाल कर लाइटर से जलाने लगा। सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते हुए वो संजीदगी से तमाम मामले पर गौर कर रहा था। मैं कल ही ये नंबर जैन को दे दूंगा, वो खुद ही मालूम कर लेगा। इस फैसले पे पहुंचकर वो मुतमिन सा हो गया और बेड पे दराज होकर आंखें मूंद दी। वो परेशानी के आलम में लौन में ठहर रही थी। उसे लग रहा था उसे जैन को सारी हकीकत बताना पड़ेगी। न जाने क्यों वो खुद में जैन का सामना करने की हिम्मत न पा रही थी। वो कैसे उससे बात करे, सोच सोच कर उसका दिमाग पटा जा रहा था। क्या बात है जहरा आपी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। जैन की छोटी बहन सबा प्लेट में कटलस दिए उसकी जानिब चली आई। ये शाम की चाय का वक्त था। उसने खाते हुए प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। नो थैंक्स, मूड नहीं हो रहा। दोनों हाथों के एक दूसरे में उलझाए वो परेशान सी खड़ी थी। लगता है आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करेंगी। इस काम के लिए जैन भाई को ही भेजना पड़ेगा। मैं अभी रिंग करके पता करती हूँ मसूफ़ कहाँ है, फिर आपको बताती हूँ। वो शरारत से मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद आई तो उसके हाथ में मोबाइल था। उसने मुस्कुराते हुए वो ज़हरा की तरफ बढ़ाया। क्या बात है ज़हरा, तुम कुछ परेशान हो? सबा ने तो मुझे डरा ही दिया है। वो मोबाइल पे इस नाजुक मसले के बारे में पूछ रहा था जिसके बारे में बात करते हुए उसकी ज़ुबान कांप रही थी। वो जैन, तुम घर आओगे तो बताऊंगी। उसने जान छुड़ाई और मोबाइल सबा की तरफ बढ़ा दिया। अब क्या रात तक इनके इंतज़ार में यहाँ चिल्ला काटेंगी? उसने मासूमियत से पूछा तो वो उसे घूर कर रह गई। जैन बेयकीनी से हुमायूं का दिया हुआ नंबर देख रहा था। ये किसी और का नहीं, उसके चचाजाद और मंगेतर ज़हरा महमूद चिश्ती का मोबाइल नंबर था। किस्मत उसे इस संगीन मोड़ पर ले आएगी वो सोच भी न सकता था। क्या हुआ? उसके चेहरे पे उठती हवाइयाँ देखकर हुमायूं हैरत से बोला, कुछ नहीं, मैं इस नंबर से वाकिफ़ हूँ। ये मेरी कज़न का मोबाइल नंबर है, ज़हरा महमूद चिश्ती का। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। कुछ देर तक दोनों के दरमियान खामोशी का पर्दा हायल रहा। फिर इस सकूत में हुमायूं की आवाज़ ने शगाफ डाला, तुम्हें बुरा लगा अपनी कज़न में मेरा इन्वॉल्व होना? तुम्हें कौन सा पता था कि ज़हरा मेरी कज़न है? और वैसे भी मोहब्बत पे इंसान का कोई बस नहीं, ये सोचकर कब होती है। वो साफ गोई से बोला तो हुमायूं ने सुकून का सांस लिया। फिर तुम ही बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए? हुमायूं ने बेचैनी से पूछा। यूँ समझो तुम्हारा काम हो गया। मैं जिस वक्त कहूँ तुम अपना प्रपोजल भिजवा देना। जैन को फैसले में पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यह हकीकत थी कि वो ज़हरा को पसंद करता था, मगर वो उसे हुमायूं की तरह दीवानगी की हद तक नहीं चाहता था। अगर वो उसे ना भी मिलती तो वो उसके बगैर आसानी से ज़िंदगी गुजार लेता, जबकि वो हुमायूं की इंतहा पसंद तबीयत से बखूबी वाकिफ़ था। उसने पसंद और दोस्ती को तराजू के दोनों पलड़ों में तोला तो दोस्ती का पलड़ा झुक गया। वो हुमायूं से जितनी मोहब्बत करता था उसका फैसला उसके हक में होना था। उसे हुमायूं के अल्फाज याद है, मैं हारने लगूंगा तो तुम मेरी जीत बन जाओगे। मैं तुम्हें भूल कर तुम्हारे इस खपती से दोस्त हुमायूं अफरीदी से शादी कर लूँ। तुम होश में तो हो? ज़हरा ने बेयकीनी से अपने सामने खड़े उस शख्स की तरफ देखा जिसके लिए आज तक उसने न जाने कितने सपने बुने थे, जिसके बगैर उसे एक कदम उठाना भी दुश्वार लगता था। अब वो खुद कह रहा था मुझे भूल जाओ। उसकी मोहब्बत के रंग में इतने कच्चे होंगे वो सोच भी ना सकती थी। हाँ, क्योंकि यही तुम्हारे हक में अच्छा है। मैं तो महज तुम्हें पसंद करता हूँ, जबकि वो तुम्हें शिद्दत से चाहता है, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ज़हरा ने तड़प कर उसकी जानिब देखा। ये तुम कह रहे हो ज़ैन? मुझे यकीन नहीं आता। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे उस पागल दोस्त की मोहब्बत। अपने उमड़ आने वाले आंसुओं को अंदर उतारते हुए वो मजबूत लहजे में कह रही थी, उसके बारे में ऐसा ना सोचो। बहुत प्यारा इंसान है वो। तुम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हो जिसे हुमायूं अफरीदी ने चाहा है। अपने दोस्त के बारे में उसकी राय जानकर वो जल्दी से बोला, मुझे तो वो साइको केस लगता है। उसकी फ़ोन कॉल्स और एसएमएस ने मेरी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। मैं उससे नफरत तो कर सकती हूँ मगर मोहब्बत नहीं। वो सफाकी से बोली तो जैन उसे अफसुर्दगी से देख कर रह गया। तुम उसे अपना लोगी तो खुद बहुत नॉर्मल हो जाएगा। मैंने पागलों को सही करने का ठेका नहीं ले रखा और ना ही मेरा इरादा मेंटल हॉस्पिटल खोलने का है। वो उसे बस दस्तूर अपने अल्फाज से छलनी कर रही थी। मुझे तुमसे इतनी बेहिसी की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल ज़हरा, मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। मैं कल ही सारी फैमिली के सामने इनकार कर दूंगा। तुम मेरे दोस्त की मोहब्बत हो। अब तुम पे एक नज़र डालना भी मैं अपनी दोस्त की तौहीन समझता हूँ। जैन ने ज़हरा के दिल के अंदर पलने वाले तूफान से बेखबर अपना हतमी फैसला सुना दिया। तुमने मोहब्बत को दोस्ती पे कुर्बान कर दिया। ज़हरा की आवाज़ में बेइंतहा दर्द सिमट आया। मुझे तुमसे मोहब्बत कब थी? कहा ना मैं तुम्हें सिर्फ पसंद करता था। उसकी बात में सच्चाई थी। जैन, तुमने मुझे खिलौना समझा। जब तक दिल चाहा खेला, अब दिल भर गया तो अपने दोस्त के हवाले कर रहे हो। लेकिन जैन, मैं एक जीती जागती लड़की हूँ, तुम्हारा ख़रीदा हुआ कोई डेकोरेशन पीस नहीं जिसे एक नज़र में पसंद कर लेने पे तुम प्लेट में रखकर
اپنے دوست کو پیش کر دو، سمجھے تم؟ خود پہ ضبط کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں سراسر تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ زین نے کمزور سی آواز میں اپنا موقف پیش کرنا چاہا، مگر زہرا نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم کیا انکار کرو گے زین العابدین؟ میں خود کل ساری فیملی کے سامنے انکار کر دوں گی۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے تم نے میرے دل میں اپنا مقام کھو دیا ہے۔ میں اپنے دل سے تمہاری ہر شبیہ مٹا کر رکھ دوں گی۔ زین، تم نے ایک عورت کی نسوانیت کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ہمایوں افریدی کو فون کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے انتہائی شوخ لہجے میں کہا گیا تو نفرت سے اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مسٹر ہمایوں افریدی، آپ کو پتہ ہے جسے آپ اتنی شدت سے چاہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ زہرا محمود چشتی ہے، آپ کی عزیز از جان دوست زین العابدین کی فرسٹ کزن اور فیانسی۔ یہ سن کر آپ کا دل یقیناً چاہ رہا ہوگا کہ زمین پھٹے اور آپ اس میں سما جائیں۔ شرم آنا چاہیے آپ کو، اپنے دوست کی فیانسی پہ ڈورے ڈالتے ہوئے۔ اگر غیرت ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ اپنے گریبان میں جھانکے اور محسوس کرے آپ کتنے گرے ہوئے انسان ہیں۔ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر اس نے کچھ سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زہرا اس کے عزیز دوست زین کی منگیتر ہے، وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ زہرا کا فون سننے کے بعد سے لے کر اب تک وہ سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ اس کا مقدر اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گا، اسے یقین نہیں آیا۔ تمام حقیقت جان لینے کے بعد اس نے اپنے دل میں جھانکا تو زہرا روز اول کی طرح بڑے تم تراک سے اس کے دل کی سب سے اونچی مسند پر براجمان تھی۔ دل تھا کہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں آج سب لوگوں کے سامنے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے کرسی سے اٹھ کر بلند آواز میں کہا تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا زین پہلو بدل کر رہ گیا۔ لمبی چوڑی ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ بی بی جان نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بی بی جان، جو بات میں کرنے جا رہی ہوں وہ سراسر ہمارے خاندان کی روایت کے خلاف ہے، مگر کیا کروں، مجھے اس روایت شکنی پر زین نے مجبور کیا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی، اس کی بات پہ اکثریت کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرا گئے۔ مہروز محمود چشتی نے انتہائی بے چینی سے زہرا کی طرف دیکھا جو نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی۔ زین چاہتا ہے میں اپنے اور اس کے درمیان بندے تعلق کو توڑ کر اس کے پاگل دوست کو اس لیے اپنا لوں کہ اگر اسے میں نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ زین نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ خود اس رشتے کو ختم کر دے گا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس رشتے کو ختم کرے میں خود ہی اس بندھن کو توڑ رہی ہوں۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے انگوٹھی اتار کر بی بی جان کے سامنے رکھی اور ناشتہ کیے بغیر حال سے نکلتی چلی گئی۔ بی بی جان نے حیرت سے ایک نظر انگوٹھی کو پھر زین کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ زین، کیا زہرا سچ کہہ رہی ہے؟ انہوں نے اپنے مخصوص باروب لہجے میں زین سے سوال کیا۔ وقتی طور پر وہ گڑبڑا سا گیا مگر فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ بی بی جان، میں نے تو اس کا بھلا ہی سوچا تھا، ہمایوں افریدی ہر لحاظ سے اس کے لیے موزوں ترین لائف پارٹنر ثابت ہوگا۔ میں نے محض ایک تجویز رکھی تھی مگر وہ آج خود ہی سب کے سامنے ہر تعلق توڑ گئی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ تم اس کے منگیتر ہو کر ایسا بے وقوفانہ فیصلہ کر بھی سکتے ہو؟ تمہاری غیرت کہاں جا سوئی ہے؟ بی بی جان نے اسے لتارا۔ تمام افراد انہیں تائیدی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سوائے روحا کے۔ وہ دل ہی دل میں زین کو بہت پسند کرتی تھی۔ زہرا اور زین کی منگنی پر اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا، مگر اب وہ ہونٹوں پہ ایک دل فریب مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ زین نے ہتھیار ڈال کر اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہی۔ نہیں بیٹا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم کو تو اپنے خاندان کی روایت کا کوئی پاس نہیں، مگر مجھے یہ روایت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہماری روایات کے مطابق ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ نہیں جڑ سکتا، لہذا اب تم اور زہرا الگ راستوں کے مسافر ہو۔ بی بی جان افسوس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مہروز، شہروز اور بہروز تینوں بھائیوں کو اپنے خاندان کی روایت کا اچھی طرح علم تھا، اس لیے وہ چپ بیٹھے رہے۔ ان کا خاندان اتنا تنگ نظر نہیں تھا۔ ان کے خاندان کی لڑکیاں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، خاندان سے باہر شادیاں بھی کر رہی تھیں، مگر کچھ روایت ایسی تھی جن پر سختی سے عمل کیا جاتا۔ تو پھر آپ زہرا کے لیے ہمایوں افریدی کے پرپوزل پہ ضرور غور کیجیے گا۔ زین نے ماحول سازگار دیکھا تو اپنی تجویز پیش کر دی۔ میں ہمایوں افریدی سے ایک دو بار ملا ہوں، وہ اچھا لڑکا ہے، مگر پہلے اس کے خاندان کے بارے میں مکمل چھان بین کی جائے گی، پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ دیا جائے گا۔ مہروز محمود چشتی پرسوچ انداز میں بولے۔ مہروز، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ زین کے والد شہروز محمود چشتی نے بھی تائید کی تو زین کو امید کی کرن نظر آنے لگی۔ رہنے لگا ہے میری آنکھ میں جب سے وہ خواب کی طرح، گزر رہی ہے ہر رات میری عذاب کی طرح، اس طرح سے کسی روز وہ میرے سامنے آئے، میں حرف بحرف پڑھ لوں اسے کتاب کی طرح، میں کیسے اسے سوچوں سے اپنی الگ کروں، میری ذات کو گھیرے ہوئے ہے وہ گرداب کی طرح، پرت در پرت اس کے لمس کی خوشبو میں نہا لوں، برس جائے وہ میرے جیون پر سحاب کی طرح، میں محبت کے اس مقام پہ ہوں جہاں کانٹے بھی لگتے ہیں مجھے گلاب کی طرح۔ اس نے اس دشمن جا کو اپنی سوچوں کا محور بنائے سگریٹ کے دھوئیں سے مرغولے بناتا ہوا
ہمایوں افریدی کتنا ٹوٹا پھوٹا سا لگ رہا تھا۔ جس دن سے زہرا نے حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا، وہ جب بھی زہرا کے بارے میں سوچتا، زین العابدین کا شکوہ کناں چہرہ اس کو شرمسار کرنے موجود ہوتا۔ وہ تڑپ کر رہ جاتا۔ اس کی قنونیت کے اس لمبے دورے پر کمال افریدی بہت ڈسٹرب تھے۔ زین آیا تو انہوں نے اسے ہمایوں کے کمرے میں بھیج دیا۔ کئی دفعہ کی دستک پہ ہمایوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پہ وحشت تھی، بکھرے بال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اس کی بے خواب راتوں کی داستان سنا رہے تھے۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ انکل نے مجھے بتایا ہے تم 1 ہفتے سے یوں ہی کمرے میں بند بیٹھے ہو۔ ریلی مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہومی تم اپنا پرابلم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو؟ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے زین نے خلوص دل سے کہا، یار میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ تمہاری کزن زہرا کا فون آیا تھا، اس نے انکشاف کیا کہ وہ تمہاری فیانسی ہے۔ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ دل کے درد کو چھپائے بظاہر وہ نارمل لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ فیانسی تھی، اب نہیں ہے۔ زین نے سر جھکا لیا۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ چونکا۔ اس نے ساری فیملی کے سامنے منگنی کی انگوٹھی اتار کر میرے منہ پہ مار دی، اور یوں 4 برسوں کا یہ بندھن ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ آئی ڈونٹ نو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ حقیقت بتا کر ہمایوں کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ تمہیں دکھ ہوا ہوگا۔ کوئی خاص نہیں، ہماری انگیجمنٹ محض ہمارے بزرگوں کا فیصلہ تھا۔ زین نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کی۔ او آئی سی۔ ایک دم منو بوجھ اس کے دل سے اتر گیا۔ میں جب بھی تمہیں کہوں تم اپنا پرپوزل بھجوا دینا، اور دیکھو کوئی ٹینشن نہ لینا، سمجھے؟ اس نے پیار سے اس کے کندھوں پہ تھپکی دی۔ اوکے سر۔ کئی دنوں بعد وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ سوری بی بی جان، میں نے سنا ہے آپ سب لوگ سنجیدگی سے ہمایوں افریدی کے پرپوزل کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اڑتی اڑتی خبر زہرا تک پہنچی تو وہ تصدیق کرنے بی بی جان کے کمرے میں چلی آئی۔ بی بی جان سفید دوپٹے کے حالے میں پرنوٹ چہرہ لیے تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھیں۔ شاید وہ ابھی بھی عبادت سے فارغ ہوئی تھیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے زہرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے زہرا، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دو، یہ نہ ہو تم بعد میں منگنی توڑ کر ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کرواؤ۔ بی بی جان کی صاف گوئی پہ اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بی بی جان، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن انصاف سے کام لے کر بتائیں، اگر آپ کا فیانسی آپ کے ساتھ ایسا کرتا تب آپ کیا کرتی؟ بی بی جان، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بری طرح سسک پڑی تو بی بی جان پیار سے اس کے بال سے ہلانے لگی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، تمہاری خوشی ہمیں جان سے بڑھ کر پیاری ہے۔ تم ہمارے سب سے پیارے بیٹے کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہو، ہم تمہیں یوں دکھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اپنے آنسو پونچھ ڈالو۔ ان کی آواز کی شفقت اور محبت نے زہرا کو ایک دم ہلکا پھلکا کر دیا۔ بی بی جان، میں ہمایوں افریدی سے شادی نہیں کر سکتی، آپ کو نہیں پتا وہ کتنا بڑا سائیکو کیس ہے، آئے دن دنگا فساد کر کے تھانے پہنچا رہتا ہے، خود کو ہالی ووڈ کی ایکشن فلموں کا ہیرو سمجھتا ہے۔ بی بی جان کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے تاثرات پھیل گئے۔ اچھا، مہروز تو کہہ رہا تھا وہ اچھا لڑکا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر گویا ہوئی۔ اگر تمہاری باتوں کو سچ مان لیا جائے تو اس کے ساتھ تمہاری شادی تمہیں کنویں میں دھکا دینے کے مترادف ہے، مگر تم فکر نہ کرو، جیسا تم کہو گی ہم ویسا ہی کریں گے۔ ان کی بات مکمل ہونے پر زہرا نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا۔ وہ اپنے محاذ پر 100% کامیاب رہی تھی۔ آپ ان کے پیرنٹس کو یہاں آنے سے منع کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی زین سے کہتے ہیں وہ فون کر کے انہیں یہاں آنے سے منع کر دے۔ بی بی جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور اس کے دل کے اندر ڈھیروں سکون اتر آیا۔ کمال، میں زویا کو بہت مس کرنے لگی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے اب وہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہے۔ اگر اللہ مجھے اولاد دے دیتا تو میں ایسا ہرگز نہ سوچتی۔ سیاہ ناٹی میں ملبوس الماس افریدی بال بندے ہوئے کمال افریدی کے پاس آ بیٹھی۔ ان کا چہرہ موئسچرائزنگ کریم کے استعمال سے دمک رہا تھا۔ تو پھر ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مسکرائے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کمال، ہم زویا کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئیں، ہمایوں کی دلہن بنا کر، اگر آپ اجازت دیں تو؟ انہوں نے لہجے میں دنیا بھر کی معصومیت سموتے ہوئے کمال افریدی کو دیکھا، جو ان کی بات سن کر چونک اٹھے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی الماس افریدی کے دماغ میں یہ خیال سر اٹھانے لگا تھا کہ اگر وہ یوں ہی بے اولاد رہیں تو ہمایوں اکلوتا وارث ہونے کے باعث ساری جائیداد ہضم کرے گا اور ان کے لیے تنکا بھی نہیں بچے گا۔ تب انہیں اپنی بیٹی زویا کا خیال آیا، جو ان کے پہلے شوہر سے واحد اولاد تھی۔ جس طرح ہمایوں کمال صاحب کی پہلی بیوی سے تھا، یوں ان دونوں کی شادی ممکن تھی۔ ان کی شادی سے سب سے زیادہ فائدہ ان کی ذات ہی کو پہنچتا۔ اپنی بیٹی کے بل پہ وہ ہمایوں کو اپنی مٹھی میں لے سکتی تھی۔ زویا بہت پیاری لڑکی ہے، ہمایوں کے لیے بھلائی سے بہتر کیا چوائس ہو سکتی ہے؟ کمال افریدی نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ تو پھر بس ٹھیک ہے، وہ پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہی ہے، نیکسٹ ویک اس کے فائنل پیپرز ہیں، میں پیپرز کے بعد اسے گھر لے آؤں گی، مجھے امید ہے اس کا باپ انکار نہیں کرے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آنے والے خوشگوار دنوں کا خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہمایوں افریدی، زویا نے اپنے بے پناہ حسن سے تمہیں ٹریپ نہ کر لیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں ہمایوں سے مخاطب تھی، تکیے پر سر رکھتے ہوئے ان کے چہرے پہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔
ज़ोया अच्छी लड़की है और मेरे ख्याल में वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। कमाल अफरीदी आज अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल महाज पर लड़ रहे थे। वो जानते थे हुमायूं को राज़ी करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है, लेकिन एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज था। अब अच्छी तरह जानते हैं मुझे अल्मास बेगम से नफरत है, और फिर भी आपको मेरी शादी के लिए सारी दुनिया में उनकी ही बेटी नजर आई। वो इसकी बेटी ज़रूर है, मगर वो बहुत सादा और मासूम लड़की है। वो कितनी भी अच्छी और लड़की सही, मगर आप जानते हैं मैं जैन की कज़न से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैन ने कुछ देर कबल फ़ोन करके बीबी जान की तरफ से इस प्रपोजल से माजरत कर ली है। उनकी बात पे हुमायूं अफरीदी को ज़बरदस्त झटका लगा। उसकी आंखों में एकदम कहर सा दौड़ गया। इट इज़ इम्पॉसिबल, वो कराहा, यह पॉसिबल हो चुका है माई सन। इस लड़की को भूल जाओ, दुनिया में हसीन लड़कियों की कभी नहीं। मुझे यकीन है तुम एक बार ज़ोया को देख लोगे तो इनकार नहीं कर सकोगे। कमाल अफरीदी ने उसे मनाने के लिए एक और हरब आजमाया। मैं इसके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता। मैं हर कीमत पे उसे अपना कर ही दम लूँगा, ख्वाह मुझे उसे किडनैप ही करना पड़े। कमाल अफरीदी अपना सर थाम कर रह के, तुम कब तक मुझे यूँ जलील करते रहोगे? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ऐसी किसी हरकत से बाज रहना, वरना इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा। कमाल अफरीदी दो टोक लहजे में बोले। ओके, एज यू विश। वो बेनियाजी से मुस्कुराया। अगर जोया तुम्हें पसंद ना आए तो इनकार कर देना। एक बार उससे मिल लोगे तो क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। उन्होंने आखिरी कोशिश की। क़यामत? हाँ, क़यामत तो मेरे दिल पे टूटी थी जब आपने अल्मास बेगम के लिए मेरी बेकसूर माँ को छोड़ दिया था। उसके जहन में एक बार फिर माजी अपनी तमाम दर्द सफाकियों के साथ ताज़ा हो गया तो उसकी आंखें जलने लगी। काश यही क़यामत कभी अल्बास बेगम के दिल पर भी टूटे तो उन्हें एहसास हो उनसे क्या गुनाह सरजद हो गया है। सोचो कि वादी में अचानक एक ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में कूदा। वो मुस्तरिब निगाहों से कमाल अफरीदी को देखने लगा। कुछ देर वो यूं ही पुरसोच निगाहों से उन्हें देखता रहा। बाबा, मैं जोया से शादी करने को तैयार हूँ। उसके साकत लब हिले तो कमाल अफरीदी पे गोया शादी मर्ग जैसी कैफियत तारी हो गई। ज़िंदगी में शायद ये पहला मौका था जब हुमायूं ने उसके किसी मशवरे को तस्लीम किया था। वो उन्हें यूं ही हैरान परेशान छोड़कर बाहर लॉन में निकल आया। अब वो सरसब्ज घास पे बेचैनी से टहल रहा था। अल्मास बेगम के दिल पे क़यामत बर्पा करने के लिए वो उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। ज़हरा महमूद चिश्ती उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। उसे तो एक दिन अपना ही लेता, मगर इससे पहले उसे इंतकाम का महासर करना था। उसने सोचा वो पहली शादी अल्मास की बेटी जोया से करेगा और इसको इस वक्त तलाक दे देगा जब जोहरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। अल्मास बेगम, जब तुम्हारी बेटी के चेहरे पे वही दुख और आंखों में वैसे ही आंसू रक्स करेंगे जो तुमने मेरी मामा का नसीब बना दिए थे, तब मेरे इंतकाम के जज्बे को तस्कीन मिलेगी। जब मैं तुम्हें अपनी बेटी के दुख में रोते और टूट कर बिखरते हुए देखूंगा तो मेरे बरसों के बेकरार दिल को करार आ जाएगा। यूं तो मैं पिछले 15 सालों से तुम्हारी ज़िंदगी ये जीरन करता आया हूँ, मगर ये शादी मेरे इंतकाम की तरकश का आखिरी तीर होगी। मुझे यकीन है इस तरह मेरी मरहुमा माँ की बेकरार रूह को सुकून मिल जाएगा। वह टहलते हुए दिल ही दिल में अल्बास बेगम से मुखातिब था। वह हस्ब मामूल 12 बजे नाश्ते की टेबल पर अकेला बैठा अपने सामने रखी हुई प्लेट में से टोस्ट उठाकर इस पे चिकन स्प्रेड लगा रहा था जब उसे कमाल अफरीदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। उनके अकब में अल्बास बेगम खड़ी थी। मैं चाहता हूँ तुम जोया से मिल लो। इससे मिलकर तुम किसी बेहतर नतीजे पे पहुँच सकोगे। फैसले पे तो मैं पहुँच चुका हूँ। मैं जोया से ही शादी करूँगा। उसने बेदिली से कांटे और छुरी से उलझते हुए सर उठाया। जोया को आज उसकी मामा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ ले आई हैं। नेक्स्ट वीक ही तुम्हारी शादी का फंक्शन रख लेते हैं। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? एज़ यू लाइक। वो नाश्ता ख़त्म करके उठ खड़ा हुआ और नैपकिन से हाथ पूछने लगा। इससे मिलो, माई प्रीटी डॉटर जोया। अल्मास अफरीदी ने मुस्कुराते हुए अपने पीछे खड़ी लड़की का हाथ पकड़कर सामने किया, जिसे देखकर हुमायूं अफरीदी को इस बात पे यकीन आ गया कि ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं। ज़िंदगी को उस पर यह सितम भी करना था। सामने खड़ी अल्मास अफरीदी की बेटी जोया कोई और नहीं, ज़हरा महमूद चिश्ती थी। दूसरी तरफ ज़हरा भी हैरत से आंखें फाड़े उसे तक रही थी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कमाल अफरीदी ने हैरत में इस खुशी से कहा। हाँ, मगर मैं इन्हें ज़हरा महमूद चिश्ती के नाम से जानता हूँ। हुमायूं का गंभीर लहजा ज़हरा को चौंका गया। इसके बाबा ने इसका नाम ज़ोहरा ही रखा था, मगर मुझे ये नाम आउट ऑफ डेट लगा, इसलिए मैं इसे जोया कहकर पुकारती हूँ। ये सबके लिए ज़हरा, मगर मेरे लिए जोया है। अल्मास लहजे में तफाखर भरे खिलखिला रही थी। ज़िंदगी में पहली बार वो और हुमायूं एक दूसरे से नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे थे। कमाल अफरीदी को अपनी आंखों पर यकीन आ रहा था, मगर मैं इन्हें ज़हरा ही कहूँगा। उसे अपनी आवाज़ अजनबी लग रही थी। कुछ भी कह लो, आफ्टर ऑल ये तुम्हारी होने वाली शरीके सफ़र है। वो मुस्कुराई। मेरा ख्याल है अल्मास, हम चलते हैं। इन्हें एक दूसरे को समझने का टाइम देना चाहिए। कमाल अफरीदी अल्मास का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम से बाहर निकल आए। हुमायूं ने सर उठाकर उसे बड़ी फुर्सत से देखा। आसमानी रंग पे गहरे नीले रंग की कढ़ाई से मुज़य्यन बेल बॉटम ट्राउज़र और शॉर्ट शर्ट जेब तन किए वो हमेशा की तरह अपने जादुई हुस्न से उसके दिल पे सितम ढा रही थी। अब भी वो मासूमियत से अपने दुपट्टे का पल्लू पकड़े नर्वस सी खड़ी थी। वो हर चीज़ भुलाकर सिर्फ उसे तक रहा था।
वो दोनों यूं चुपचाप और साकित खड़े थे, जैसे उनके दरमियान करने के लिए कोई बात न बची हो। अचानक ज़ोहरा मुड़ी और कमरे से निकलती चली गई। एक कर्ब आलूद मुस्कुराहट हुमायूं अफरीदी के लबों को छू कर रह गई। वो डिस्टर्ब सा स्टडी में चला आया और दीवार गिर रैक पर सजी शायरी की किताबों को बड़ी हसरत से देखने लगा। कभी यहाँ बैठकर मैं इसको फराज की गज़लों में तलाशता था और कभी अमजद इस्लाम अमजद की नज़मों में, और अब तलाश करने को कुछ बाकी नहीं बचा। टेबल के गिर्द पड़ी हुई कुर्सी पे बैठकर उसने खुद कलामी की। तकदीर उसे अजब दोहराहे पे ले आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कहाँ जाए। वो अलमास बेगम की बेटी को शादी के कुछ अरसे बाद ही तलाक देने का फैसला कर चुका था, मगर क्या वो ऐसा कर पाएगा जिसके साथ की उसके दिल ने हर पल तमन्ना की? क्या वो उसे महज एक इंतकामी जज्बे की तस्कीन के लिए छोड़ देगा? सोच सोच कर उसके दिमाग में टीसी उठने लगी। उसने बेबसी से सर को थाम लिया। अलमास बेगम, मुझे हर सूरत तुम्हारे चेहरे पे दुख देखना है, ख्वाह उसके लिए मुझे अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला ही क्यों ना घोंटना पड़े। मैं तुम्हारी बेटी को ऐसे ही रोते हुए, इल्तिजाई करते हुए देखना चाहता हूँ जैसे उसे उस रात मेरी माँ कर रही थी। मैं ऐसा हर सूरत करूँगा, ख्वाह इसके लिए मुझे दर्द के कितने ही दरिया पार करना पड़े। उसने सर उठाया। इंतकाम का जज्बा सुरखरू हो गया था और मोहब्बत हार गई थी। आईने में अपनी अक्स को देखते हुए वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं हुमायूं अफरीदी से कैसे शादी कर सकती हूँ? इस इंसान ने तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली थी। उसने तो कभी गुमान भी नहीं किया था कि मम्मा के शोहर का बेटा हुमायूं अफरीदी होगा। वो तो उसको देखे बिना अपनी मम्मा के सामने उससे शादी का इकरार कर बैठी थी। उसे अपनी मम्मा से की जाने वाली आखिरी गुफ्तगू याद आई जो उसने अपने बाबा के घर में की थी। सुबह नाश्ते के बाद जब उसे ये नवीद मिली कि उसकी मामा उससे मिलने आई हैं, तो वो खुशी से बेहाल हो गई। वो कितनी देर उनके गले से लगी उनके लम्स की हरारत महसूस करती रही। मामा जानी, इतने दिनों बाद अपनी शक्ल दिखाई। हाँ जोया, मैं चाहती हूँ अब तुम हर वक्त ये शक्ल देखती रहो और मैं तुम्हें हर वक्त अपनी निगाहों के सामने रखूँ। मोहब्बतों से लबरेज शीरी लहजा उसकी समातों में उतरकर उसके चेहरे को रोशन कर रहा था। ममा, क्या ऐसा मुमकिन है? उसने मासूमियत से पूछा। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, मगर ये सूरत में मुमकिन है कि तुम मेरे शोहर के बेटे से शादी कर लो। ममा, अब जिससे भी कहेंगी मैं शादी कर लूँगी। आपके साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खुशी से झिलमिलाते हुए चेहरे के साथ उसने फ़ौरन इकरार कर लिया। कल मैं तुम्हें लेने आऊँगी। अपने बाबा को मनाना तुम्हारा काम है। वो अपनी सारी संभालते हुए उठ खड़ी हुई। अब फिर से वो दिन याद आया जब घर के सब अफराद भी की आंखों से उसे रुखसत कर रहे थे। बीबी जान बार बार दुपट्टे के पल्लू से आंसू पहुँच रही थी। एक अपनी मामा के साथ के लिए उसने अकेले हर महाज पे जंग की थी। इन सब को छोड़ने का दुख उसे भी था, मगर माँ को पाने की खुशी इतनी थी कि उसके सामने ये दुख मिट कर रह गया था। उसके तो कदम ही ज़मीन पे न टिक रहे थे और आज उसकी सारी खुशियाँ खाक में मिलती नजर आ रही थी। वो हुमायूं अफरीदी को अपने हमसफ़र के तौर पर कैसे कबूल कर ले? उसका साथ तो ऐसा ही है जैसे चुपचाप जहर का घूंट पीना। अपनी मामा की खुशी के लिए, उन्हें हमेशा अपने साथ देखने के लिए उसे खुद को कुर्बान करना ही था। और हुमायूं अफरीदी, तुम इतनी आसानी से मुझे पा नहीं सकोगे। तुमसे शादी तो महज एक मजबूरी का सौदा है। मैं इतनी आसानी से तुमको खुद पे हावी नहीं होने दूंगी। कितार दर कितार आंसू आंखों से निकलकर उसके दामन को भिगो रहे थे। देख लो, लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाया करती है। होमी, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। जैन हर बात से बेखबर मुसरत से चूड़ लहजे में उसे गले लगाए मुबारकबाद दे रहा था। आज उसकी मोहब्बत उसके नाम हो गई थी। काफ़ी पिंक कलर के इंतहाई दिदा जेब लहंगे में मलबूस होशरुबा हुसन की मालिक वो बारबी डोल आज उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी थी। उसकी आंखें खुशी से भीग रही थीं। उसे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था उसे पाने की खुशी कितनी है, उसे खोने का दर्द कितना है। सब कुछ गड़बड़ हो रहा था और फिर शादी की देर तक जारी रहने वाली तकरीबात ने उसे थका दिया था। और फिर उसको पाने की खुशी इतनी थी कि थकन का हर एहसास मिट कर रह गया। चंद दिनों के लिए ही सही, वो उसकी ज़िंदगी में तो आई थी। उसने सोचा वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे से मुसरतें कशीद कर लेगा। आज वो अपने दिल की सारी सारी ख्वाहिशात, सारी तमन्नाएं, सारी हसरतें पूरी होते देख रहा था। आने वाले लम्हों के ख्वाब आंखों में बसाए वो हुजला अरूसी में आया। सुंदर रूप के साथ वो सर झुकाए सुर्ख गुलाबों की सेज पे बैठी थी। परफ्यूम, एयर फ्रेशनर और गुलाबों की मिली जुली महक ने कमरे की फिजा को मअतर ख्वाबनाक सा बना दिया था। जज्बों से लो देती हुई निगाहें उसके वजूद पे जमाए वो उसके नज़दीक ही बेड पर बैठ गया। वेलकम टू माई मिस वर्ल्ड इन माई लाइफ, वो फसूखेज़ लहजे में बोला और घुटनों में धरे उसके खूबसूरत हनाई हाथ थाम लिए। उसके हाथों की हिद्दत देते हुए पुरजोश लम्स ने ज़हरा को बेख्तियार परे खिसकने पे मजबूर किया। याद है तुम्हें, मैंने तुमको एसएमएस किया था, काश मैं तेरे कान का बुंदा होता तो तुम्हें कितना बुरा लगा था। उसके हाथों को चूमते हुए मोहब्बत से चूड़ लहजे में बोला। और आज तुम मुझे रोक नहीं सकोगी जाना। उसकी थोड़ी को अपने हाथों से ऊंचा करते हुए वो मुस्कुराया। लम्हा बलम्हा ख़त्म होने वाला फासला ज़हरा को नर्वस कर रहा था। ज़हरा महमूद चिश्ती, मेरा चैलेंज है, मेरे साथ चंद दिन गुजारने के बाद अगर तुम मेरी मोहब्बत में मुबतला ना हुई तो बदल कर जो चाहे नाम रख लेना।
اس کی پل پر بڑھتی ہوئی جسارتوں پہ اس کی ہر مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ ہتھیار ڈال دیے۔ گڈ مارننگ مائی سویٹ ہارٹ۔ اس کی خوابناک آنکھوں کے عین سامنے ہمایوں افریدی کا نکھرا نکھرا سا مسکراتا ہوا خوبصورت چہرہ تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، دونوں بازو اس کے کندھوں کے گرد جمائے وہ اس پہ جھکا، غالباً اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یوں ڈھیٹ بنے ہوئے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اٹھا اور سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ دیکھا، یہ تھا صحیح طریقہ تمہیں جگانے کا، ورنہ اس سے پہلے میں نے کن کن طریقوں سے تمہیں جگانے کی کوشش نہیں کی، مت پوچھو۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے بیزاری سے چہرہ جھکا لیا۔ چہرہ مت چھپاؤ جانا، اب کیا فائدہ؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ باتھ روم اپنے قدموں پہ چل کر جائیں گی یا میری باہوں میں؟ سوچ کر جواب دو۔ وہ مسکرایا۔ میں خود جاؤں گی، وہ گھبرا کے بولی۔ اسے یقین تھا اگر کچھ دیر اور وہ اس کے پاس بیٹھی رہی تو رو پڑے گی۔ وہ اس کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، یعنی اپنے قدموں پہ۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی خوبصورت ہنسی اس وقت اسے زہر لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ شاور سے برستی بوندوں میں اس کے آنسو بھی شامل ہو گئے اور شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ماما کے کہنے پر سوئٹزرلینڈ میں ہنی مون کا ٹور تجویز کیا گیا۔ اس نے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہمایوں کی قربت ہر لحاظ سے سحر انگیز تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی حسین وادیوں میں اسے اس کی انتہا سے بڑھتی ہوئی محبت بڑی جسارتیں اتنی بری محسوس نہ ہو رہی تھیں۔ اسے نروس کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور جب وہ رونے والی ہو جاتی تو اسے خود سے لگائے وہ بے اختیار ہنسے چلا جاتا۔ وہ خود کو بہت ڈانٹتی تھی کہ وہ اس کے سامنے پل بھر میں موم کیوں ہو جاتی تھی، کیوں اسے قریب دیکھ کر اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی گہری نگاہوں کا حصار اسے ہر پل گھیرے رکھتا۔ لگتا تھا اسے دیکھنے کے سوا ہمایوں افریدی کو دنیا میں کوئی دوسرا کام ہی نہیں۔ وہ اس کے سوا سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں میں نہ تو اس نے الماس بیگم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی بلا وجہ چیزوں کی توڑ پھوڑ کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سنجیدگی سے روزانہ آفس جانے لگا تھا۔ اس کی شخصیت میں آنے والی مثبت تبدیلیوں پہ کمال افریدی بہت خوش تھے۔ زویا بیٹی نے تو کمال کر دکھایا، جس نالائق کو میں ساری عمر سدھار نہیں سکا، زویا نے اسے 2 ماہ میں انسان بنا دیا۔ وہ شفقت سے زہرا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تو ہمایوں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ سب میری بیٹی کا کرشمہ ہے۔ الماس بیگم کے لہجے میں فخر تھا۔ یہ کرشمہ تو کچھ بھی نہیں الماس بیگم، جو کرشمہ میں دکھاؤں گا وہ آپ مدتوں فراموش نہیں کر پائیں گی۔ وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوتا زہرا کا بازو تھام کر اسے باہر لے آیا۔ آج اپنے شہر کو بھی رونق بخش ہی دیں، چلو ریس کورس چلتے ہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی رائے لیے بغیر پروگرام بنا لیا اور چلنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس کی اتنی مجال کہاں تھی کہ انکار کرتی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ ہمایوں افریدی کے موبائل پہ مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت باتھ روم میں تھا۔ اس نے خوف سے بار بار بجتے والے میوزک کو سنا اور جھجکتے ہوئے اس کا موبائل اٹھا لیا۔ ہیلو، میں رمشا عزیز بول رہی ہوں۔ ایک نسوانی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے مشکوک سے انداز میں باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کے لیے محسوس کی جانے والی رقابت اسے جتلا رہی تھی کہ اس کا دل ہمایوں کو وہی مقام دینے جا رہا تھا جو وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ہمایوں افریدی سے بات کرنا ہے۔ اس کی مترنم آواز اسے سر سے پاؤں تک کانٹوں میں گھسیٹ رہی تھی۔ فرمائیے، میں مسز ہمایوں افریدی بات کر رہی ہوں۔ اس نے پہلی بار اپنے اور ہمایوں کے رشتے کا اعتراف کیا۔ مسز ہمایوں، مسٹر ہمایوں نے ہمارے ادارے کے لیے ڈونیشن کا جو چیک بھجوایا ہے اس پہ تہہ دل سے شکریہ۔ آج شام بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ادارے کے لان ہی میں ایک ویرائٹی شو منعقد کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اور ہمایوں صاحب شرکت کر کے ہمارے شو کی رونق بڑھائیں گے۔ اس رات فوری طور پر بدل گئے۔ اسے اپنی سوچ پہ شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا میسج ہمایوں تک پہنچا دوں گی۔ اس نے موبائل رکھ کر سر اٹھایا تو وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے تمام گفتگو کے گوشت گزار کر دی۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ شام کو وہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ نیوی بلو کلر کی سلور ستاروں سے دھمکتی ہوئی ساری پہنے، ہم رنگ جیولری سے خود کو سجائے، وہ بھرپور میک اپ سے آراستہ خود کو آئینے میں ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم آئینہ نہ دیکھا کرو، کہیں خود کی نظر نہ لگ جائے۔ پیچھے سے آ کر اس کی گردن میں اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے وہ اس کے کان میں دھیمے سروں میں گنگنایا تو اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس کی جسارت اگر اچھی نہیں تو بری بھی نہیں لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کی شاندار عمارت میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے حیرت امیز دلچسپی سے اس کے سبز و وسیع عریض لان کو دیکھا جس کی تراش خراش انتہائی خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ لان میں ہی اسٹیج سجا کر شو کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ابھی ورائٹی شو میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے لان کے اس گوشے کی طرف لے آیا جہاں پہ کئی بچے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار موڈ میں کھیل رہے تھے۔ اس حصے میں سلائیڈز اور دوسری قسم کے جھولے نصب کیے گئے تھے۔ رومی، حسن، عمیر۔ اس نے بچوں کو آواز دی تو بچے والہانہ انداز میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس سے لپٹ گئے۔ اس نے حیرت سے اس منظر کو دیکھا۔ وہ بچوں کو چاکلیٹس اور ان کے لیے
खरीदे गए गिफ्ट तकसीम कर रहा था। उसके चेहरे पे इस लम्हे मासूमियत का राज था। वो कहीं से साइको केस हुमायूं अफरीदी नहीं लग रहा था, वो तो कोई और ही इंसान था। वो चुपचाप उसके चेहरे पे फैले मुसरत के रंग देखती रही। शाम को ज़बरदस्त सा वैरायटी शो तरतीब किए दिया गया था। ये शाम उसने बहुत इंजॉय की। वापसी पे हुमायूं ने मिस रिमशा को एक और चेक काट के दिया। तुम पहली हस्ती हो जो मेरी ज़िंदगी की इस रुख से आगाह हुई हो। तुमसे तो मैं कुछ भी छुपा नहीं सकता जाना, इसीलिए तुम्हें साथ लाया था। वापसी पे कार ड्राइव करते हुए वो उसकी तरफ ज़रा सा झुकते हुए बोला तो वो उसे हैरत से देख रही थी। ये सब आप क्यों कर रही हैं? मेरे अंदर ये सब करके सुकून सा उतर आता है। मैं इन यतीम बच्चों के चेहरे पे फैली हुई हर महरूमी नोच कर फेंक देना चाहता हूँ। मैंने खुद अपनी माँ के बगैर एक उम्र गुजारी है। यतीमी का दुख को मेरे दिल से पूछे। कुछ लम्हों के लिए इन बच्चों की खुशियाँ देखकर मैं अपना दर्द कम करता हूँ। उसने पुरसुकून लहजे में वजाहत की तो वो अपनी जगह शर्मसार सी होगी। उसे कितना गलत समझती रही थी। उसे जैन के अल्फाज याद आए। उसके बारे में ऐसा मत सोचो, बहुत प्यारा इंसान है वो। तुम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हो जिसे हुमायूं अफरीदी ने चाहा है। आज उसका दिल इन अल्फाज की सदाकत पे ईमान ले आया था। बात चीज़ें वक्त के साथ साथ समझ में आती हैं और उसे आज धीरे धीरे तमाम बातें समझ में आ रही थीं। हुमायूं की ढाई महीने की रफ़ाकत के हुमायूं की सॉरी हुमायूं की 2.5 महीने की रफ़ाकत के किसी भी लम्हे में उसको जैन का ख्याल तक ना आया। हालांकि उसका ख्याल था वो उसे ना मिला तो वो जी ना सकेगी। उसका ख्याल गलत था। उसका दावा था हुमायूं कभी जैन की जगह नहीं ले सकेगा। उसका ये दावा भी रेत की दीवार साबित हुआ। वो आज इंतहाई इंसाफ से अपना मुहासबा कर रही थी। हकीकत ये थी कि वो भी जैन को सिर्फ पसंद करती थी। उसके साथ मंगनी जैसे बंधन में बंधकर वो जिस जज्बे से हमकिनार हुई थी उसे उसने मोहब्बत का नाम दिया था। हालांकि ये मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत एक कमिटमेंट थी। जो जब ये ख़त्म हुई तो मोहब्बत का जज्बा भी उसके साथ जा सोया। आज उसके दिल में दूर दूर तक जैन का अक्स नहीं था। अब वो गैर जानिबदारी से उसके बारे में सोच रही थी तो उसे हर लिहाज से अच्छा इंसान पा रही थी। उसे अच्छे इंसान से मोहब्बत ना करना उसके बस से बाहर था। उसे आज पता चला था वो उसके सामने हमेशा मोम क्यों हो जाती थी, इसलिए कि वो लाशूरी तौर पर उससे मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत का इंकिशाफ उसके दिल पे क्या हुआ, वो खुद को बेहद हल्का फुल्का महसूस करने लगी। हुमायूं ने हैरत से उसे चुपके चुपके मुस्कुराते देखा तो खुद भी मुस्कुराने लगा। उनकी गाड़ी पोर्च में रुकी तो जहरा को जैसे होश आ गया। उसने घबरा कर हुमायूं की तरफ देखा जो उसे मानी खेजी से देखता हुआ मुस्कुराए जा रहा था। उसने जल्दी की गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। उसके इस अंदाज में हुमायूं अपने बेसाख्ता कह को रोक ना सका। पिंक ब्लू नाइटी में मलबूस अपने हुस्न की तमाम तरह शरसमानियों समेत जब वो उसके बराबर बेड पर आकर बैठी तो वो हैरत से बेहोश होते होते बचा, क्योंकि उसकी और जहरा के दरमियान वो मुश्किल 1 आध इंच का फासला था। अपनी मर्जी से वो पहली बार उसके इतने नज़दीक बैठी थी कि उसे अपनी किस्मत पे रश्क आने लगा। होमी, उसने लरसते हुए होंठों से उसका नाम लिया तो हुमायूं को अपने कानों पे यकीन न आया। उसने पहली बार उसे इतनी बेतकल्फ़ी से मुखातिब किया था। कहो जाने होमी। वो भी फिदा हो जाने वाली नज़रों से उसे देख रहा था। होमी, उसने अचानक अपने बाजू उसकी गर्दन में हमाइल कर दिए। ये क्या भई, क्या सूरज आज मगरिब से निकला है? हुमायूं ने उसकी पेशानी पे आई हुई चंद शरीर लिटों को छूकर हैरानी से कहा तो उसने निगाहें झुका ली। मैं अपने गुज़िश्ता रवैये पे शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ और देख लें आपको अपना नाम बदलना नहीं पड़ेगा। आपका दावा सच्चा था। वो आंखें बंद करके मासूमियत से बोली तो हुमायूं ने बेसाख्ता उसकी पेशानी चूम ली। उसके इजहार ने उसे ऐसी खुशी, ऐसे एहसास से हमकनार किया था जिससे वो आज से पहले ना आशना था। उसे लगा उसने अभी अभी जोहरा को पाया हो। उसको छोड़ने के तसव्वुर से ही उसे अपनी जान जिस्म से निकलती महसूस हो रही थी। शाम के साये गहरे हो रहे थे। एक बेनाम सी उदासी उसकी रूह को घेरे हुई थी। जहरा अपने बाबा से मिलने चिश्तीस पैराडाइज गई हुई थी। वो अपने बेडरूम में तनहा बैठा सामने रखे हुए फ्रिज ग्लास में से गाहे बगाहे विस्की की चिस्कियाँ फ्रेंच ग्लास में से गाहे बगाहे विस्की की चिस्कियाँ भर रहा था। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब तो उसकी आंखों के मह कदे मुयस्सर हैं, फिर सुकून ढूंढोगे सागरों में जामों में। वो भी सुकून की तलाश में आज ये जहर अपने अंदर उतार रहा था। ये क्या हो रहा है? जैन ने अचानक आकर उसके कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला तो वो अपनी सुर्ख होती आंखों में हैरत भरकर उसे देखने लगा। तुम कब आए? अभी आया हूँ, और तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरी है मत पूछो। इस मनहूस शय की कसर बाकी रह गई थी। अब तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, फिर तुम्हें क्या तकलीफ है आखिर? जैन उसका ऐसा दोस्त रहा था जिसके खलूस पे कोई शुबा नहीं था। वो अक्सर उससे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करता जिनमें से अक्सर वो चुटकी बजा के हल कर देता। काश आज भी वो चुटकी बजाकर मेरा मसला हल कर दे। उसने अपनी बोझल आंखें उठाकर एक नज़र जैन को देखा, फिर सारी बात उसे कह सुनाई, जिसे सुनकर चंद लम्हे तो जैन साकित खड़ा रहा। फिर उसके चेहरे पे तासुब फैल गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इंतकामी जज्बे की लपेट में यूं आ जाओगे कि तुम्हें मोहब्बत, इंसानियत, मुरव्वत कुछ भी याद नहीं रहेगा। तुम ये क्यों भूल गए कि जहरा तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत है?
تم اس کے بغیر کیسے جی سکو گے؟ تم ابھی بتا رہے تھے کہ تم نے خواب میں اپنی ماما کو دیکھا جو تمہارے قدموں میں گر کر ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے التجائی کر رہی تھی۔ تم محض انہیں دیکھ رہے تھے، ان کے الفاظ تمہیں سنائی نہیں دے رہے تھے۔ میں تم کو بتاؤں، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ زہرا کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی کہ جو کچھ تمہارے بابا نے ان کے ساتھ کیا وہی تم زہرا کے ساتھ کرو۔ تمہارے ساتھ زیادتی الماس بیگم نے کی تھی، زہرا نے نہیں۔ اس میں زہرا کا کیا قصور ہے؟ تم اسے یوں بے قصور چھوڑ دو گے تو تم میں اور تمہارے بابا میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیا تم بھی ان کی طرح بے حس پتھر بن جاؤ گے؟ اس نے زخمی نگاہوں سے زین کو دیکھا۔ لیکن زین، میں نے جتنی اذیت میں ساری عمر گزاری ہے، میں وہی اذیت الماس بیگم کے چہرے پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہیں اپنی بیٹی کی بربادی کا کچھ نہ کچھ درد تو ہوگا۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولتا ہوا زین کو بہت بکھرا ہوا لگا۔ ہومی، تم نے جتنی اذیت میں زندگی گزاری ہے، کیا تم چاہتے ہو وہی اذیت تمہارا ہونے والا بچہ برداشت کرے؟ جو محرومی تمہاری زندگی کا حصہ بنی وہی تم اپنے بچے کا مقدر بنا دینا چاہتے ہو؟ ایسا کر کے تم ایک اور ہمایوں افریدی کو جنم دو گے۔ بس کرو زین، خدا کے لیے بس کرو۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے دل اور دماغ میں جو جنگ جاری تھی اس میں دل کا پلڑا جھک چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ایک اور خانمہ برباد ہمایوں افریدی پیدا نہیں کرے گا اور اپنے انتقامی جذبے کو ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دے گا۔ کچھ دیر قبل لوٹنے والی زہرا دیوار سے لگی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا دشوار لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اتر آیا۔ آج حقیقت تمام تر صفاقیوں سمیت اس پہ کیا کھلی کہ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی ماما جو اس کے لیے محبت کی علامت تھی، ان کا بلندیوں پہ سجا ہوا شخصیت کا بت ایک ہی ٹھوکر میں زمین بوس ہو گیا۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے بابا نے اس کی ماما کو کیوں چھوڑ دیا تھا۔ انہیں تو سوائے دولت کے کسی سے پیار نہیں تھا۔ وہ اس سے بھی پیار نہیں کرتی تھی، محض لاکھوں کی دولت کیش کروانے کے لیے انہوں نے اس کی شادی ہمایوں سے کی تھی۔ اسے بڑی مہارت سے مہرے کے طور پر استعمال کیا۔ وہ ہمیشہ اسے یہی پٹی پڑھاتی تھی، ہمایوں کو یوں اپنی مٹھی میں لے لو کہ وہ تمہارے بغیر سانس بھی نہ لے سکے۔ آج ان کی نصیحتوں کا مقصد کھل کر اس پہ واضح ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دل میں ڈھیروں طوفان لیے الماس بیگم کے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ دروازہ کھلا، الماس اور کمال افریدی کے حیرت زدہ چہرے نظر آئے۔ کیا بات ہے زویا، آر یو آل رائٹ؟ الماس افریدی پریشان سی اس کی طرف بڑھی۔ سب آل رائٹ ہی تو نہیں ہے ماما، مائی ڈیئر ماما۔ اس نے سختی سے اپنے کندھے سے ان کا ہاتھ ہٹایا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ ہمایوں افریدی مجھے طلاق دے رہا ہے۔ کیا؟ الماس اور کمال ایک ساتھ حیرت سے چلا اٹھے۔ کیوں؟ آپ یوں حیرت زدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا بابا؟ جب آپ اپنی بے گناہ بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں تو ہمایوں کیوں نہیں؟ وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے اور اس لڑکی نے شرط رکھی ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے، ورنہ وہ اس سے ہرگز شادی نہیں کرے گی۔ اس نے کچھ دیر رک کر الماس افریدی کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں آبتری کے آثار دیکھ کر اس کے دل کو سکون سا مل گیا۔ کس قدر خود غرض لڑکی ہے وہ، ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا گھر اجاڑ رہی ہے۔ الباس بیگم کے لہجے میں اس نادیدہ لڑکی کے لیے بے پناہ نفرت سمٹ آئی۔ ماما، وہ بھی آپ ہی کی طرح کی ایک عورت ہے۔ آپ کیوں بھول گئیں کہ 8 سے 15 سال پہلے آپ نے بھی ایسی ہی خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا اور ہمایوں افریدی کی بے گناہ ماں کو طلاق دلوا کر ہی دم لیا تھا؟ کتنی خود غرض ہیں آپ، جنہیں اپنے سوا کسی دوسرے کا دکھ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ کی وجہ سے راحت آنٹی چپ چاپ قبر میں اتر گئی۔ ماما، آپ نے جو ستم ان کے دل پہ ڈھایا تھا وہی آج آپ کی بیٹی کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے۔ میں بھی راحت آنٹی کی طرح برباد ہو چکی ہوں۔ ماما، وہ مجھے طلاق دے دے گا، وہ مجھے چھوڑ دے گا، میں اس کے بنا جی نہیں سکوں گی۔ میں بھی آنٹی کی طرح چپ چاپ قبر میں اتر جاؤں گی اور میری موت کی ذمہ دار وہ لڑکی نہیں، آپ ہوں گی ماما، آپ۔ وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی۔ اس کی ایسی دلگرگو حالت پہ کمال اور الماس پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھے۔ وہ بے جان ہو کر زمین پہ گرتی چلی گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو خود پہ ہمایوں افریدی کا مہربان چہرہ جھکا ہوا پایا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ ہومی، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ تڑپ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ یہاں بھی تمہارے بغیر کون کافر جی رہا ہے؟ اگر ہماری باتیں سننا ہی تھیں تو میرا آخری فیصلہ بھی سنتی جاتی۔ میں نے فیصلہ تمہارے حق میں دیا تھا۔ انتقام ہار گیا اور محبت جیت گئی۔ اسے خود سے الگ کر کے وہ اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چن رہا تھا۔ ہومی، میں زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کی محبت میری محبت اور آپ کی نفرت میری نفرت ہے۔ جتنی نفرت آپ کو میری ماما سے ہے نا، اتنی ہی نفرت مجھے ان سے محسوس ہو رہی ہے۔ ہومی، کاش میں آپ کے درد کو کم کر سکوں، کاش۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں بھرتی ہوئی اسے اپنے دل کے اتنے قریب محسوس ہوئی کہ اس کی زندگی بھر کی تشنگی جیسے مٹ کر رہ گئی۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں تمہاری آنکھوں میں اب ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اپنے قیمتی موتی یوں مت لوٹاؤ۔ میں انہیں جس طریقے سے صاف کرنا چاہتا ہوں وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں کچھ آکورڈ لگے گا۔ اس نے ہڑبڑا کر ہمایوں کے عقب میں دیکھا تو الماس، کمال افریدی اور زین مسکراتے چہروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ ایک دم ہمایوں سے دور ہٹ گئی۔ تھینک گاڈ، تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا ہے۔ زین نے تازہ گلابوں کا بوکے اس کے سامنے رکھا تو وہ اس نے فوراً اٹھا لیا۔
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ الماس افریدی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ ہمایوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آج میری بیٹی نے مجھے آئینہ دکھایا ہے، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا ہے۔ وہ شرمسار لہجے میں کہہ رہی تھی، آپ میرے بابا کی وائف ہیں، اس ناطے میں احترام جو کبھی آپ کو نہیں دے سکا وہ اب ضرور دوں گا، مگر مجھے افسوس ہے میں آپ کو دل سے کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ آپ کے معافی مانگ لینے سے میری ماما لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ ہمایوں افریدی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ کمال افریدی اور الماس افریدی کے چہرے برسے گئے۔ میں ہومی کے ساتھ ہوں، میں آپ کو کبھی اپنی ساس اور ماں کا درجہ نہیں دے پاؤں گی، میرے لیے بھی آپ محض میرے سسر کی وائف ہی رہیں گی۔ اور رہی میری ماں تو وہ اسی دن مر گئی تھی جب اس نے ایک معمولی سی بات کا ایشو بنا کر میرے بابا کو چھوڑ دیا۔ آپ کو تو اپنی 5 سالہ بیٹی کا بھی خیال نہیں آیا جسے اس وقت آپ کی محبت کی اشد ضرورت تھی۔ ماما، آئی ایم سوری، آپ اتنی مادہ پرست ہیں کہ ہم جیسے محبت کے پجاریوں کے پاس بیٹھ کر آپ کو کوئی خوشی نہیں مل سکے گی۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تو وہ آنکھوں میں اشک لیے کمال افریدی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ زہرا، تم نے آج میرا مان رکھ لیا، تم واقعی میری شریک حیات ہو۔ آج تم نے جس طرح میرا درد بانٹا ہے اس پہ مجھے تم پر ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں آج تمام انتہاؤں سے گزر جاؤں۔ اسے کندھے سے تھام کر وہ محبت سے گندے لہجے میں بولا۔ 1 منٹ، زین نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے مزید پیش قدمی سے روکا۔ آپ انتہاؤں سے ضرور گزر جائیے، مگر پہلے مجھے اس کمرے سے گزر جانے دیں، یہ میرے حق میں عین بہتر ہوگا۔ زین نے ہاتھ جوڑ کر کچھ ایسے لہجے میں التجا کی کہ وہ دونوں اپنی بے ساختہ ہنسی پہ قابو نہ پا سکے، اور بوکے میں سے گلاب نکال کر زین کی طرف اچھال دیے۔ جواباً زین نے انہی گلابوں کو اٹھا کر ان دونوں کے اوپر پتی پتی کر کے برسایا۔ جسے کہتے ہیں دو سچی محبت کرنے والوں پہ پھولوں کی برسات، اور اس بیک گراؤنڈ میں ہو جائے ایک عدد خوبصورت سا گیت۔ زین باقاعدہ کمپیئرنگ پہ اتر آیا۔ جی ہاں، گیت تو ہم فلمائیں گے، بہت خوبصورت اور رومانٹک سا، مگر مسئلہ پھر وہی ہے، ہم اس گیت کو آپ کی موجودگی میں ہرگز نہیں فلما سکتے، اس لیے اگر آپ تشریف لے جائیں تو عین نوازش ہوگی۔ ہمایوں نے ہنستے ہوئے اسی کے انداز میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو زین رونی صورت بنائے کمرے سے نکل گیا، اور ایک آسودہ سی مسکراہٹ ان دونوں کے چہروں کو روشن کر گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔